فاطمہ امت کی جفا کیسے چھپا سکتے ہیں زہرا، ہم آپ کا غم کیسے بھلا سکتے ہیں زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں نبی اور اولاد نبی کی محبت نصیب فرمائی۔ خدا متعال کا بہت لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس مادہ پرستی کے زمانے میں، نفس پرستی کے زمانے میں سید الشہداء کی محبت، ان کے فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب کی۔ نہیں معلوم آپ کی اور ہماری کتنی نسلوں نے قربانی دی ہوگی کہ جس کے نتیجے میں ہم یہاں پہنچے۔ ان تمام نسلوں کا احسان قبول کرتے ہوئے، خاص کر ان ماؤں کا احسان قبول کرتے ہوئے جنہوں نے ہمیں حب حسین سکھایا، جنہوں نے ہمیں گودیوں میں تھاما اور دوسرے ہاتھ سے یا حسین کا ماتم کیا، ان تمام لوگوں کا احسان قبول کرتے ہوئے جنہوں نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سکھائی، جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا اس فکر کو بلند رکھنے کے لیے۔ آج اگر مولا کا پرچم کہیں بلند ہے تو اس کے پیچھے نہیں معلوم کتنے لوگوں کا پاکیزہ خون بہا ہے، تب یہ پرچم بلند ہوا۔ تو ہم اور آپ ان تمام لوگوں کی کوششوں، جانثاریوں، فداکاریوں، قربانیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ ان تمام کی درجات کی بلندی کے لیے، اپنے والدین کی، اعزاء اقربا کی جو دنیا سے گزر گئے مغفرت کے لیے، اپنی اولاد کی صلاح کے لیے، فلاح کے لیے، کہ خدا قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار فرمائے انشاءاللہ، ہم سب کو امام کی نصرت کرنے والوں میں قرار فرمائے انشاءاللہ، ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مجلس کا انعقاد بی بی ام الائمہ کی شہادت کی مناسبت سے ہے۔ بی بی کی شہادت پر تمام معصومین صاحب اعزاء ہوتے ہیں، ہر معصوم نے بی بی کی شہادت کا غم منایا، امام اول سے لے کر وقت کے امام تک سب صاحب اعزاء ہیں۔
تمام ائمہ کے حضور، بالاخص نبی خدا کے حضور شہزادی کونین کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ زان محترم، پہلی دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف مل رہا۔ ہم نے جب سے مجالس پڑھنا شروع کی، اب تو یاد نہیں آتا کہ کب سے، تو یہ طے کیا کہ ہم جہاں کہیں پہلی دفعہ جائیں گے کچھ نہ کچھ نکات مجلس کے حوالے سے عرض کریں گے، اور چونکہ یہاں پہ بھی پہلی دفعہ حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے تو وہ چند نکات میں بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اگر کبھی ہم ایسی جگہ عاشرہ پڑھ رہے ہوں، خمسہ پڑھ رہے ہوں تو ایک دن تو اسی کے اوپر لگا دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا اور چند منٹس میں ان نکات کو بہت تیزی سے عرض کروں گا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا۔ محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ زان محترم، وہ نکات تھوڑی سی تکلیف دہ بھی ہوتے ہیں جو میں عرض کیا کرتا ہوں، اور بہت تیزی میں انسان جب کہتا ہے تو اس کی بات ان نکات کے مفہوم کو پہنچانا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اتنا تکلیف دہ بھی نہ ہو اور وہ بات بھی پہنچ جائے آپ تک، لیکن بہرحال تھوڑی سی سختی ہے اس کے اندر، تو اس پہ آپ مجھے پہلے ہی معاف فرمائیے گا اگر کسی کی دل آزاری ہو۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور میرا اپنا ایک انداز ہے مجلس پڑھنے کا، اس کے لیے بھی اگر کسی کو زحمت ہو رہی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کسی علاقے میں مسجدیں کم ہو رہی ہوں؟ میں نے نہیں دیکھا، مسجدیں بڑھ رہی ہیں۔ آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ عزاداری کم ہو رہی ہو؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا، عزاداری بڑھ رہی ہے۔ اچھا، کہیں آپ نے دیکھا کہ دین کی کتابیں، قرآن کریم، نہج البلاغہ، یہ چھپنا کم ہو رہا ہو؟ یہ بھی نہیں دیکھا، یہ بھی بڑھ رہا ہے۔ بالکل قصہ مختصر کرتے ہوئے، کراچی جیسے شہر میں آپ رہ رہے ہیں، ہمارا بہت پرانا ایک تخمینہ تھا کہ کراچی شہر میں ایک سال میں کتنی مجلسیں ہوتی ہوں گی۔ بہت پرانی بات تھی۔ چند دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کا ہم نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تو بالکل سراسر، یعنی سمجھ لیجیے کہ انگلیوں پر اگر ہم حساب کتاب کریں، کوئی ایسا نہیں کیا کہ سروے کیا، اسٹیٹسٹکس لیے، نہیں، بالکل انگلیوں پہ حساب کتاب کریں تو مثلاً کراچی کی آبادی، اب آفیشیل اسٹیٹسٹکس تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، لیکن بہرحال 2 کروڑ تو تقریباً سبھی مانتے ہیں کہ کراچی میں اتنی آبادی تو ہوگی۔ اچھا، کیا کہتے ہیں 2 کروڑ میں تو دشمن بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس ملک میں 15% تو ہیں ہی، جو دشمن ممالک ہیں جو ہم لوگوں سے خوش نہیں ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی میں 15% تو وہ لوگ ہیں کم از کم جو ایک خاص نقطہ نظر سے اہل بیت اطہار کو دیکھتے ہیں۔ بھئی 2 کروڑ کی آبادی میں اگر ہم 15% بھی ہوئے تو 30 لاکھ تو ہو گئے، پھر صحیح ہے نا، 30 لاکھ۔ اچھا، اب ہم یہ کرتے ہیں کہ 30 لاکھ کو 5 پہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہم چاہتے ہیں دیکھیں کہ کراچی شہر میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے گھر کتنے ہیں۔ تو مثلا میں کیا حساب کر رہا ہوں؟ میں یہ حساب کر رہا ہوں کہ بھائی میاں بیوی ہوں، 3 بچے ہوں، ایوریج میں کسی کے یہاں 6 ہوں گے، کسی کے یہاں 2 ہوں گے، کسی کے یہاں 2 ہوگا ہی نہیں، لیکن بہرحال ایک ایوریج میں 3 لگا لوں، 4 لگا لیتا ہوں تو 6 پہ تقسیم کر دیتا ہوں۔ 30 لاکھ تو ہوئے تھے، 6 پہ تقسیم کر دیا، کتنے لاکھ ہو گئے؟ 5 لاکھ، صحیح۔ 5 لاکھ گھر اہل بیت کے چاہنے والوں کے اس کراچی میں ہوں گے کم سے کم۔ اچھا، باقی جو دوسرے مکاتب فکر ہیں وہ مجلسیں نہیں کرتے کیا؟ وہ بھی کرتے ہیں۔ میں تو کم سے کم کی بات کر رہا ہوں، 5 لاکھ تو ہوئے۔
اچھا آپ خود بتائیے گا اگر میں غلطی کر رہا ہوں، ہر گھرانہ سال میں ایک مجلس کروا لیتا ہوگا، سالانہ کسی کے سیوم کی، کسی کے چہلم کی، کسی کی برسی کی، خواتین کی مجلس، مردوں کی مجلس ہوتی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہوگی؟ ہو گئی نا۔ اچھا گھروں کو علاوہ یہاں پہ امام بارگاہ کتنے ہیں کراچی میں؟ میرا نہیں خیال کسی کے پاس بھی حساب کتاب ہو کہ کتنے ہیں۔ تو ایک دفعہ صرف ہم نے یہ حساب کیا کہ جمعہ کتنے ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جمعے کے لیے شرط ہے کہ اتنے کلومیٹر کے فاصلے کے اندر نہیں کرنا ہے، لیکن بہرحال کچھ جگہوں پہ فاصلہ مینٹین ہوا ہوا ہے، کچھ جگہوں پہ نہیں ہوا ہوا ہے۔ ہم نے معلوم کیا کہ بھائی یہاں کتنے جمعے ہیں، کوئی ایک پبلیکیشن تھا وہ ہم امام جمعوں تک پہنچانا چاہ رہے تھے، تو پتہ چلا کہ بھائی کم از کم بھی کراچی میں اس زمانے میں 22 جگہ پر جمعہ تو کنفرم ہو ہی رہا ہے، کم سے کم۔ اچھا یہاں پر ایک اور خوبی ہے جو پاکستان میں ذرا کم ہے۔ پاکستان میں بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں امام بارگاہ 10-20 دن کھلتے ہیں سال میں، باقی وقت میں بند رہتے ہیں۔ یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ مجھے تقریباً یقین ہے کہ یہ امام بارگاہ سارے سال کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوگا۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ایک مہینے کے لیے بند رہا؟ نہیں ہوتا۔ ہفتے کو، اتوار کو کوئی برسی کی مجلس، چہلم کی مجلس ہوتی رہتی ہیں مجالس۔ تو بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ محرم ہو، سفر ہو، ایام اعضاء کے علاوہ بھی چھٹی کے دن 3 مجلسیں ہو رہی ہیں۔ تو میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا تھا، خاندان کتنے ہوئے تھے؟ 5 لاکھ۔ امام بارگاہ کتنے؟ سب امام بارگاہ کم سے کم 2-3 عشرے تو سال میں رکھوا ہی لیتے ہوں گے نا۔ کتنی مجلسیں ایک سال میں ہوتی ہیں کراچی میں؟ اگر صرف خاندانوں کا ہی حساب لگاؤں تو 5 لاکھ بن رہے تھے۔ جمعوں کو لگاؤں، مسجدوں میں امام بارگاہوں کے اندر عشرے ہوتے ہیں۔ ایک بہت سارے امام بارگاہ میں جانتا ہوں جہاں پورے 2 مہینے 8 دن ہر روز مجلس ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی شاید ایسی ہوتا ہوگا۔ تو کتنی لاکھ مجلسیں ہوتی ہیں کراچی میں؟ حساب نہیں ہے، حقیقت یہ کہ حساب نہیں۔ اچھا اب میں آپ سے ایک بار تھوڑا سا معذرت کے ساتھ، اتنی مجلسیں، اتنی مسجدیں، اتنا قرآن، اتنی حدیث، سب کچھ، معذرت کے ساتھ سچائی بڑھ رہی ہے؟ پیار محبت بڑھ رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ؟ دلوں کا چین بڑھ رہا ہے؟ یہ کیا ہوا؟ نمازیں بڑھ رہی ہیں، مسجدیں بڑھ رہی ہیں، امام بارگاہ بڑھ رہے ہیں، کتابیں بڑھ رہی ہیں، سب کچھ بڑھ رہا ہے۔ جو ان کے نتیجے میں ملنا تھا وہ نہیں ہو رہا۔ کبھی سکون سے بیٹھ کر اس کو سوچیے گا یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا؟ اچھا اب ممکن ہے کوئی یہ کہتے، اگر میں آپ سے یہ کہتا نا بھائی دولت بڑھ رہی ہے، تو آپ کہہ سکتے تھے دین نے تھوڑی کہا تھا کہ دولت دے گا، دین نے نہیں کہا تھا، لیکن بھائی چلو میں نے تو دولت کا نام ہی نہیں لیا، اسی لیے میں نے تو آپ سے کہا بھائی دینداروں کے اندر سچائی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ سچائی تو ہونی چاہیے۔ وہ سچائی بڑھ رہی ہے؟ بڑھنا تو چھوڑو، امانت داری بڑھ رہی ہے۔ تو بھئی اگر یہ صدق اور امانت داری نہیں بڑھ رہی تو یہ صادق اور امین کے ماننے والے سکھا کیا رہے ہیں ایک دوسرے کو؟ کیا سکھا رہے ہیں پھر یہ لوگ؟ خاندانوں کی محبت نہیں بڑھ رہی، شک ہے اس میں؟ چلو آپ کو کچھ نہیں ہو رہا ہوتا نا، ایک چیز صرف ہوتی تو بھی وہی کافی تھی، وہی مل جاتا۔ وہی کیا چیز؟ دلوں کو سکون بڑھ رہا، یہ تو بڑھ جاتا، یہ بھی نہیں بڑھ رہا۔ میں نے تو باقی باتیں نہیں کی نہیں، اصلا صفائی بڑھ رہی ہو اور سیکیورٹی بڑھ رہی ہو اور دولت بڑھ رہی، نہیں وہ سب چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی یہ دل کو سکون، یہ تو ذاتی مسئلہ ہے نا، یہ بھی نہیں بڑھ رہا۔
تو بندگان خدا یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ اب میں نے اس کے اوپر سوچنا شروع کیا. طالب علم کا کام یہ ہے کہ سوچے. تو میں نے سوچنا شروع کیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ جہاں کہیں سے بھی ہو رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ذمہ دار میرے جیسے لوگ ہیں جو بولتے ہیں. البتہ اس پہ کبھی اور آپ کی خدمت میں کوئی اور بیان کر دے گا اچھے طریقے سے، بہتر ہوگا کہ یہ جو بولتے ہیں اس کو لاتا کون ہے. کوئی نہیں لاتا، پبلک لاتی ہے. آرگنائزرز بھی نہیں لاتے، میں آپ کو بتا دوں، پبلک لاتی ہے. یہ سب کام ادھر کا ہی ہے. تو بہرحال میں اپنے اوپر ذمہ داری لے لیتا ہوں. بولنے والوں کی ذمہ داری، بولنے والوں کی کیا ذمہ داری ہوئی، کہاں مشکل پیش آئی. دیکھیے سخت بات ہو گئی نا، بہت معذرت چاہتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرجهم. اصل میں ہم لوگوں کے ہماری زندگی میں ایک مشکل ہے. ایک دیکھیے جنت میں آئیڈیل جگہ ہے. جنت آئیڈیل جگہ ہے. کیسی آئیڈیل جگہ ہے؟ آپ کی ذہنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے قرآن کریم فرماتا ہے جنت میں ہم نے نہریں جاری کی ہیں. کتنی نہریں ہیں جنت میں؟ شاید آپ نے نہیں سوچا ہوگا اس انداز میں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. پانی کی نہر ہے یا نہیں ہے؟ پانی کی نہر ہے. دودھ کی نہر ہے جنت میں یا نہیں ہے؟ دودھ کی نہر بھی ہے. اچھا، اور جناب علی شہد کی نہر ہے؟ شہد کی نہر بھی ہے. مختلف قسم کے پینے کی اشیاء ان کی نہریں ہیں یا نہیں ہیں؟ جس کو عربی میں شراب کہتے ہیں. تو اردو میں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، عربی میں تو شرب سے آیا. شرب کا مطلب پینا. ما ان شربتم یعنی پینا، تب تم پیو. تو مختلف قسم کی نہریں ہیں. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ کتنے کلو شہد پی سکتے ہیں کہ آپ کو نہر چاہیے جنت میں؟ بھائی کوئی حد ہوتی ہے پینے کی بھی. اور شہد جیسی چیز، میں آپ کو اگر 2 کلو شہد دے دوں ایک بوتل میں ڈال کے اور آپ سے کہوں کہ یہ ذرا پی کے دکھاؤ، آپ نہیں پی سکتے. تو بھئی یہ جنتی کا پیٹ کیسا ہے کہ اس کے لیے جنت میں پوری شہد کی نہر بہا دی گئی ہے. تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں، 2 جواب دیتے ہیں. ہم 2 جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو دنیا ہے نا، اس میں اتنی زیادہ لمٹس ہیں، ہر خوشی کے پیچھے ایک غم چھپا ہوا ہے، اور ہر غم کے پیچھے ایک خوشی چھپی ہوئی ہے. یہ اس دنیا میں عجیب صورتحال ہے. ان مع العسر یسرا، ہر سختی کے پیچھے ایک آسانی ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، سختی کے بعد خدا نے متعلق آسانی قرار دے گا. لیکن ایک اور مشکل بھی ہے، وہ یہ کہ بہرحال ایک عجیب حقیقت ہے دنیا کے اندر. اس دنیا کے اندر، اس دنیا کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو موت سے پہلے کی ہے. اس کے اندر ایک مشکل ہے. وہ کیا؟ وہ تلک الایام نداولها بین الناس. اس دنیا کو، اس زمانے کو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہیں گے. گھماتے رہیں گے کیا مطلب؟ آج ایک طاقت میں آئے گا، کل وہی شخص کمزوری میں آئے گا. جو ہماری طرح عمر گزار رہے ہیں یا گزار چکے ہیں، ان کو تو اس بات کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ بھئی آپ، اگر آپ کی عمر مثال کے طور پر 20s میں ہے اور آپ اس وقت طاقتور ہیں، کمزوری آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی. اگر آج اتنے طاقتور ہیں کہ پوری قوم کو ایک آپ لقب دے بیٹھے ہیں، کل صبح تو کیا آپ کمزور پڑیں گے یا نہیں پڑیں گے؟ مولا کا فرمان ہے. 2 بڑے خوبصورت فرمان ہے. میں آپ کا وقت لینے کی طرف چلا گیا. 2 فرمان بہت خوبصورت میں عرض کروں آپ کی خدمت میں. فرمایا تکبرک فی الولایت ذل فی العزل، طاقت میں ہوتے ہوئے تکبر دکھانا طاقت کے بعد ذلت اٹھانے کے برابر ہے. بھئی طاقت میں تھے، تکبر دکھایا، تم سمجھ لو تم نے اپنی ذلت کے پیپر پہ سائن کر دیا ہے. اب تمہیں ذلت اٹھانی ہے. اس ذلت سے کون بچے گا؟ جو طاقت کے زمانے میں تکبر نہ دکھائے، انکساری دکھا دے. تکبر دکھائیے تو بس پھر اب تمہارا معاملہ طے ہو گیا. اور اگر کسی کو نہیں نظر آ رہا تو ہم اس سے کہیں گے ذرا آنکھیں کھول کے صدام حسین کو ڈھونڈو، کہاں ہے؟
کہاں ہے بھائی؟ اور جس نے اپنا سب کچھ خدا پہ قربان کیا وہ کہاں ہے؟ آپ کی حب اہل بیت میں ایک اضافے کے لیے یا کہیے اس کو پورا کرنے کے لیے ایک جملہ عرض کروں کہ جب یہ صدام حسین کا دور تھا ہم تو دیکھتے تھے، ہمارے زمانے کا زمانہ بڑا چیلنجنگ زمانہ تھا۔ اس زمانے میں ایران عراق کی جنگ چل رہی تھی، زیارتوں پہ پابندیاں تھیں، بڑی بندشیں تھیں، وہ بڑے سخت زمانہ تھا۔ وہ اہل بیت کے چاہنے والے یوں شہید ہو رہے تھے، ایسے مارے جا رہے تھے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ یعنی ایسا ٹائم بھی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جب روزانہ عراق کے اندر 200 لوگ شہید ہوتے تھے، 200۔ اور وہ جو جنگوں میں شہید ہوتے تھے ان کا تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، حساب ہی نہیں ہے، بڑا سخت دور تھا۔ اچھا وہ جو صدام حسین تھا وہ اتنا طاقتور تھا، اس نے 30 سال تک اربعین کو روکے رکھا تھا، 30 سال تک ستم کیا اس نے، اربعین کو روکے رکھا۔ 2003 میں اس کا تختہ الٹ گیا۔ جب اس کا تختہ الٹا تو پہلا اربعین ہوا، بہت اچھی طرح مجھے یاد ہے، میں ٹیلی ویژن کے اوپر لگا کے دیکھ رہا تھا کہ اربعین ہو رہا ہے، اور وہاں پر لوگ مختلف قسم کے ریلیز نکال رہے تھے۔ 30 سال کے بعد پہلی دفعہ ریلیز نکل رہی تھیں، تو اس میں پمفلیٹس، بینرز لوگوں نے تھامے ہوئے تھے۔ مجھے چونکہ اپنی دینی تعلیم کی وجہ سے عربی تھوڑی بہت آتی ہے، تو میں بینرز اور پمفلیٹس کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا ان پہ کیا لکھا ہے۔ ایک میں ایک ایسا جملہ لکھا تھا، غضب کا جملہ، یہ بات ہے 2003 کی، آج سے 17 سال پہلے کی بات۔ اس بینر کے اوپر لکھا تھا، دیکھ صدام تو مر گیا حسین زندہ ہے، تو مر گیا حسین زندہ ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد وعجل فرج۔ تو عزیزان محترم، یہ دنیا تزاحم کی جگہ ہے، اس کو ہم لوگ ٹیکنیکلی کہتے ہیں تزاحم، کانٹرڈکشن آتا ہے یہاں پر۔ ایک خوشی آئے گی، ایک غم۔ جنت میں کیا خوشی غم میں تزاحم ہے؟ نہیں، وہاں تزاحم نہیں ہے، وہاں صرف خوشی ہے۔ جہنم میں کیا ہر غم کے پیچھے خوشی بھی آئے گی؟ نہیں، جہنم میں صرف غم ہے، پھر وہاں خوشی نہیں ہے۔ تو تزاحم اس دنیا کے اندر ہے۔ اچھا کھانا کھاؤ گے، ممکن ہے طبیعت خراب ہو جائے گی، بہت زیادہ سو گے، ممکن ہے طبیعت خراب ہو جائے گی، کچھ بھی کر لو، بالآخر کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کہیں کمزوری آئے گی۔ کتنی تمہاری حکومت چلے، بالآخر حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اس دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ مائک نکل گیا میرے خیال میں، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرج۔ تو اس دنیا کے اندر یہ مسئلہ ہے، آگے دنیا میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ جب اس دنیا کے اندر یہ مسئلہ ہے تو ہمیں کہ ایک چیز لینی ہوتی ہے، دوسری چیز چھوڑنی ہوتی ہے۔ یہ اس دنیا کی کہانی ہے۔ آپ کو کمال پہ پہنچنا ہے، کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ چھوٹی سی دنیا کی کوئی چیز لے لیجئے، مثلا آج کل تو پتہ نہیں بچوں کے ایگزامز لیے بغیر ہی کہیں نہ آگے بڑھا دیں پھر دوبارہ سے، لیکن مثلا اگر کسی بچے کو اگلی کلاس میں بھی جانا ہوتا ہے تو ایک ایگزام دینا پڑ جاتا ہے، اس میں سختی اٹھانی پڑ جاتی ہے۔ بھئی اگر آپ مثال کے طور پر کوئی اچھے فٹ بالر بننا چاہتے ہیں، کرکٹر اچھے بننا چاہتے ہیں، محنت کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی پڑے گی؟ نہیں، محنت تو کرنی پڑے گی، صحیح ہے، کچھ لینا پڑتا ہے، کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر دو چیزیں ٹکرا جائیں پھر تو کس کو لیتے ہیں، کس کو چھوڑتے ہیں؟ تو جس کو آپ اہم سمجھتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں، جس کو آپ اہم نہیں سمجھتے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ لگے ہاتھوں یہ جملہ عرض کا، تو آپ زیارتوں میں جملہ پڑھتے ہیں، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارا دین ہم سوچے سمجھے لیے بغیر لیے بیٹھے، سوچے سمجھے بغیر۔ 2-3 پوائنٹ عرض کروں گا آج آپ کی خدمت میں۔ بے ابی انت و امی مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ، بالکل خلاصہ کرتے ہوئے بہت وقت ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی یہ ہوا کہ ایک طرف میرے ماں باپ قربان ہو رہے ہوں اور ایک طرف آپ قربان ہو رہے ہوں، میں اپنے ماں باپ کو نہیں بچاؤں گا، آپ کو بچاؤں گا۔ آپ پر میرے ماں باپ فدا،
کیا مطلب آپ پر میرے ماں باپ فدا؟ کوئی اپنے ماں باپ کو لا کے فدا کرے گا کیا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی یہ کہے تم اپنے ماں باپ کا ساتھ دو گے، سید الشہداء کا ساتھ دو گے، اگر یہ مقابلہ بن جائے تو میں کس کا ساتھ دوں گا؟ سید الشہداء کا۔ میں اپنے ماں باپ کو آپ پر فدا کر دوں گا۔ یہ مطلب ہے بے ابی انت و امی یا رسول اللہ مثلا یا صاحب السما۔ تو آپ پھر مینٹلی اتنے تیار بھی رہو۔ اچھا ماں باپ کہا تو بچوں کی کیا گنجائش رہ گئی ابھی؟ نہیں، بچے نہیں، ختم ہو گیا معاملہ۔ بچے ماں باپ سے بڑھ کے تھوڑی ہوتے ہیں، ماں باپ زیادہ اولویت رکھتے ہیں نا۔ ایک روایت بڑی عجیب روایت تھی، کسی نے امام سے پوچھا کہ اے امام، اللہ نے رسول خدا کو یتیم کیوں کیا؟ یتیم کیوں کر دیا؟ ولادت سے پہلے والد جا چکے تھے، ولادت کے کچھ وقت کے بعد والدہ بھی چلی گئی۔ عجیب روایت ہے، بہت عجیب روایت ہے، اس کی کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے، امام نے فرمایا خدا نہیں چاہتا تھا نبی کے اوپر ایک طرف سے مخلوق کی ذمہ داری ہو، دوسری طرف سے والدین کی ذمہ داری بھی ان کے سر پر ہو۔ کہا نہیں، یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ بہت بھاری ذمہ داری ہے، ہم لوگ احساس کر رہے ہیں اسے۔ والدین کی ذمہ داری بہت بھاری ہے، حتیٰ فوت ہو جائیں تب بھی ذمہ دار رہو گے، حتیٰ اگر وہ فوت ہو چکے ہو۔ والدین کے حقوق ختم نہیں ہوتے کبھی۔ تو ہم ہمیشہ تعارض میں، تزاحم میں کوئی ایک چیز لیتے ہیں دوسری چھوڑتے ہیں۔ تو مثلا میں نے اتنا آگے جا کر ایک تعارض کی بات کر دی، کیا ایک طرف امام معصوم ہوں، دوسری طرف میرے والدین ہوں، تو میں امام معصوم کو لوں گا اور والدین کو قربان کر دوں گا۔ کیوں قربان کر دیا تم نے والدین کو؟ جبکہ اتنا مقام ہے، تو میں جواب میں کہوں گا نہیں، معصوم سے بڑھ کے نہیں ہے۔ جتنا بھی مقام ہے، اتنا مقام ہے، اتنی منزلت ہے، اتنی سختی ہے، سب کچھ ہے، لیکن معصوم سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اب میں معذرت کے ساتھ ایک بات واپس آتا ہوں اپنی اس سخت بات کے اوپر، کیوں ہم اتنی مجلسیں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر سچائی نہیں بڑھ رہی؟ ہم نے کسی ایک چیز کو دوسرے پہ قربان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہت معذرت، جلدی سے آگے بڑھ جاؤں گا کہہ کے، ہم نے زبان کی چاشنی پر علم قربان کیا ہے، ہم نے زبان کی چاشنی پہ تقوی قربان کیا ہے، ہم نے زبان کی چاشنی پر عمل کی دنیا قربان کی ہے۔ جب یہ کر دیا تو بھائی ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ کسی نے پوچھا امام سے، مولا ہم مختار ہیں یا مجبور ہیں؟ ہم آزاد ہیں ارادے میں یا مجبور ہیں؟ امام نے کہا آج اختیار ہے، کل جو آج کیا اس کا اثر ہے۔ آج تو اختیار ہے، کل جو ہوگا تو پھر مجبور ہو جاؤ گے۔ کیوں مجبور ہوئے؟ آج تم نے یہ کر دیا تھا۔ آج کوئی اپنے والدین کے ساتھ برائی کرے، کل اس کو کیا ملنا ہے؟ پھر جو برائی کا نتیجہ ہے وہ ملنا ہے۔ جیسی کرنی بھرنی۔ جب وہ بھرنے لگے تو کہ خدایا اب مجھے ارادہ دے، آزادی دے، تو خدا کہے گا نہیں، اب آزادی ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس دن آزادی تھی جب تمہارے ہاتھ میں انتخاب تھا۔ اچھا اگر کوئی قوم تقوی قربان کرے، عمل قربان کرے، علم قربان کرے اور زبان کی چاشنی لے لے، تو 25 سال کے بعد بنتا کیا ہے پھر؟ یہ ہوگا، یہ ہوا ہے۔ اب کیا کرنا ہوگا؟ وہی کرو جو خدا نے کہا تھا۔ خدا نے پرائرٹی کس کو دی تھی؟ خدا نے کس کو اولویت دی تھی؟ تو ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تھوڑا آپ زحمت سے بھی باہر آ جائیں گے، اور اگر ممکن ہو تو ایک آدھ قدم آگے تشریف لے آئیے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام پر درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ محمد وعجل فرج۔ مسجد نبوی تعمیر ہو گئی، پہلی اذان ہونے والی ہے۔ اذان کا مطلب کیا ہے؟ اناؤنسمنٹ۔ اناؤنسمنٹ۔ اگر میں مثال کے طور پر
پنجاب کے کسی شہر میں کھڑا ہوں اور وہاں سارے لوگ پنجابی زبان بولتے ہیں، سرائکی زبان بولتے ہیں. کسی جگہ پہ کھڑا ہوں سندھ میں، وہاں سارے لوگ سندھی زبان بولتے ہیں. اگر یورپ میں کھڑا ہوں مثلا، وہاں سارے لوگ انگریزی بولتے ہیں یا فرینچ بولتے ہیں. تو بھئی اناؤنسمنٹ جو کرے وہ اس زبان کا ہو یا غیر زبانی کا ہو؟ اس زبان کا ہو نا. آپ مجھے لے جائیں سندھی علاقے کے اندر، مجھے سندھی بولنی نہیں آتی، اب آپ مجھ سے کہیں یہاں پہ کھڑے ہو کر آپ اناؤنسمنٹ کریں، میں اناؤنسمنٹ کروں گا، لوگ سنیں گے تو میرا مذاق اڑائیں گے، کہیں گے بھئی کیا ہے، اگر تمہیں اناؤنسمنٹ ہی کرانا تھا تو کسی کو بلاتے جس کو سندھی زبان آتی ہو. صحیح ہے نا؟ صحیح. کچھ جگہوں پہ صحیح نہیں ہے. رسول خدا نے بلال حبشی سے کہا تم اناؤنسمنٹ کرو، تو بلال کو تو شین کہنا نہیں آتا. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، بلال کا سین بھی اللہ کے نزدیک شین ہے. کیوں؟ اللہ بلال کی زبان نہیں سنتا، بلال کا دل دیکھتا ہے. وہ آج میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، کہیں رویت ہلال کی بات چل رہی تھی. میں نے کہا یہ بدبخت لوگ اگر رویت بلال کر لیتے تو ان کو ہلال بھی نظر آ جاتا. انہوں نے بلال حبشی کو نہیں دیکھا کہ ان کے دل میں کیا تھا. اللہ دل دیکھتا ہے. اب اس اناؤنسمنٹ میں ایک ایسے علاقے میں اناؤنسمنٹ ہو رہا تھا جہاں پر لوگ اپنی زبان کے اوپر اتنے اکڑتے تھے. عرب باقی قوموں کو کیا کہتے تھے؟ عجم کا مطلب کیا ہے؟ گونگا. وہ کہتے تھے ہم تو بولنے والے ہیں، باقی سب جانور ہیں، گونگے، ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا. اور نبی نے کس کو کہا کہ اناؤنسمنٹ کرے؟ گونگے کو. کیوں؟ نبی نے کہا بھائی یہ سادہ اناؤنسمنٹ نہیں ہے، یہ دل کا اناؤنسمنٹ ہے. یہاں زبان نہیں چلے گی، یہاں دل چاہیے. اور یہ ممبر کس کا اناؤنسمنٹ تھا؟ یہ زبان کا تھا. نبی نے تو مسجد کے مینار پہ کھڑے ہو کے اذان دینے کے لیے زبان نہیں دیکھی، دل دیکھا. اور تم نے ممبر پہ بٹھانے کے لیے زبانیں دیکھنا شروع کر دی. یہ کون سی سنت نبوی پہ عمل کیا بھائی؟ لے دیکھتے ہو، زبانیں دیکھتے ہو، انداز دیکھتے ہو. تو نبی نے یہ دیکھا تھا بھائی. اگر نبی نے یہ دیکھا ہوتا تو کسی شاعر کو بھیجتے اوپر کہ تم جاؤ اس وقت جا کے وہاں پہ اناؤنسمنٹ کرو اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. نبی نے کہا نہیں، بلال کریں گے. نبی نے کیا دیکھا؟ نبی نے کہا یہ بتاؤ سب سے زیادہ عہد کے لیے قربانی کس نے دی تھی؟ سینے پہ گرم مٹی کے اوپر لیٹ کر سینے کے اوپر بھاری پتھر لگ کے جس نے کوڑے کھائے تھے وہ کیوں نہیں اناؤنسمنٹ کرے؟ نبی نے عمل دیکھا، قربانی دیکھی، دل کی پاکیزگی دیکھی، زبان نہیں دیکھی. کس بات کے لیے؟ دین سکھانے کے لیے؟ نہیں، دین سکھانے کے لیے نہیں، دین کے اناؤنسمنٹ کے لیے. تو تم دین سکھانے کے لیے صرف زبان دیکھتے ہو، تو پھر دین کہاں جائے گا؟ پھر کمپرومائز ہو گیا نا. اس کے بعد رو رہے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے بچے والدین کا احترام نہیں کرتے، ہمارا یہ ہو گیا، ہمارا وہ ہو گیا. تو بھائی جیسی کرنی، اب اس قانون کو تو تم نہیں تبدیل کر سکتے نا. آزادی اور اختیار جیسی کرنی میں ہے، اس کے بعد جیسی بھرنی تو وہ تو خدا کی تقدیر ہے. یہ جو قادر کہتے ہیں نا ہم لوگ، وہ یہ ہے قادر. قضاء و قادر کیا مطلب؟ قضاء و قادر خدا کا حکم، خدا کا قانون. خدا کا قانون کیا ہے؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی. اب میں کہوں کہ خدایا میں تیزاب پیوں گا، تو میرے جسم کے لیے پانی بنا. نہیں، تیزاب ہے، پانی ہے. آپ تیزاب پی رہے ہو، تیزاب کا اثر ہوگا. پانی پیو گے، پانی کا اثر ہوگا. آپ مت پیو تیزاب. کس نے کہا تھا آپ کو؟ اس وقت آپ کو مزے آ رہے تھے کہ زبان اچھی لگ رہی ہے، شہرت اچھی لگ رہی ہے اس آدمی کی. تو میرے دوستو، دین کب شہرتوں پہ چلا ہے؟ دین کب دولتوں پہ چلا ہے؟ دین کب بڑی بڑی گاڑیوں پہ چلا ہے؟ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ایک مولوی میرا جیسا ایف ایکس میں آئے اور دوسرا مولوی، چلو وہ بھی میرا ہی جیسا کوئی، پجاروں میں آئے تو کس کے احترام میں محلہ کھڑا ہوگا؟
اور آگے ایک گاڑی سائرن بجاتی ہوئی جا رہی ہو، پیچھے ایک سائرن بجاتی آ رہی ہو، پورا محلہ ہمک آئے گا دیکھنے کے لیے، اب بھائی کو بہت بڑا آدمی آیا ہے۔ اچھا یہ بڑا آدمی آپ نے کیسے آئیڈینٹیفائی کیا کہ بڑا ہے؟ کیونکہ ایک باڈی گارڈ آگے چل رہا ہے، دوسرا پیچھے چل رہا ہے، گاڑی بھی بہت بھاری ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ تو فرعون کے پاس بھی تھا۔ اگر اس پہ بڑا بننا ہے تو یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ میں نے کیا کیا اپنے ساتھ؟ اور اپنے ساتھ نہیں کیا ہے، اپنے دین کے ساتھ کیا ہے۔ بہت طولانی مقدمہ ہو گیا، لیکن یہ باتیں وہ باتیں عزیزان محترم جو میرا خیال میں اگر میرا جیسا یہ سوچ بیٹھے کہ مجھے لوگوں کو خوش کرنا ہے تو پھر نہیں کر سکتا۔ ہاں اس کے لیے تھوڑی سی ناراضگی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو میں ہر دوست سے ایک بات ہر جگہ پہلے یہ بات کہتا تھا، اب وہ کہنا چھوڑ دیا، اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ نمائش لگے، تو میں کہتا تھا کہ میں جہاں کہیں بھی پہلی دفعہ جاتا ہوں یہ ساری سخت باتیں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں سوچ کے جاتا ہوں کہ جہاں پہلی دفعہ جا رہا ہوں یہ آخری دفعہ ہے۔ چھوڑو ہی نہیں کچھ، اب معاملہ ہی ختم کرو، جو کہنا ہے کہ آ جاؤ، اللہ مالک ہے۔ تو جب جوان تھے تب یہ سوچ رہے تھے بھائی اب تو ہم خود جانے والے ہیں، اب کیوں نہ سوچیں، اب تو معاملہ ختم۔ تو عزیزان محترم اتنی دیر میں نے آپ کی لگائی، آدھا گھنٹہ لگا دیا۔ اس میں پوائنٹ کیا تھا؟ پوائنٹ یہ تھا دیکھو برادر، جو بھی آپ سلیکٹ کر رہے ہو نا، جس کا بھی آپ نے انتخاب کیا ہے، یہ مفتے کی چیزیں نہیں ہوتی، ان کے پیچھے نتائج ہوتے ہیں، دنیا میں بھی جھیلنے پڑتے ہیں، آخرت میں بھی جھیلنے پڑتے ہیں۔ بس ایک مثال دنیا اور آخرت کے رابطے کی عرض کروں گا، اور ایک اور بات عرض کرنی ہے آپ سے، اور درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ 5-10 منٹ اوپر ہو جائیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، ویکینڈ بھی ہے آپ کو تو ذرا وقت لوں گا، میں اتنی دور سے آیا ہوں، 1 گھنٹہ لگا یہاں آنے میں، کچھ تو لوں بھائی۔ آپ نے بھی بڑی محنت کی ہے، ظاہر ہے کہ، اور آپ لوگ گھروں سے نکل کر آئے ہیں، یہ سب آپ لوگ حب اہل بیت میں آئے، یہاں پہ اہل بیت کی محبت میں آئے۔ اللہ کے نظام میں اس محبت کی بڑی قدر ہے۔ قسم کھانے کو تیار ہوں، قسم کھانا مکروہ ہے، سچی قسم کھانا بھی مکروہ ہے، لیکن قسم کھانے کو تیار ہوں، سب سے زیادہ جو چیز میرے اور آپ کے کام آئے گی اس دنیا میں بھی، اس دنیا میں بھی، اس کے بعد بھی، اس کے بعد بھی، اس کے بعد بھی، یہی حب اہل بیت ہے، یہی حب اہل بیت ہے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ تو عزیزان محترم جو بھی کر رہے ہیں آپ سوچ سمجھ کے کیجئے گا، جو بول رہے ہیں سوچ سمجھ کے بولیے گا، بلکہ جو سوچ رہے ہیں سوچ سمجھ کے سوچئے گا۔ کیوں؟ خدا سمیع بصیر، خدا سمیع بصیر۔ اچھا میرے پاس ایک اور مسئلہ بھی ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے نا، یہ سمیع و بصیر ہے یا نہیں ہے؟ بھائی اس کا مائک لگا ہوا ہے، یہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا؟ اگر یہ اپنے کان میں ہیڈ فون لگا لے نا تو یہ میرے سانس کی آواز بھی اس کو آئے گی۔ تو یہ ہم لوگ اگر کبھی خدا نہ کرے مثلا کبھی ہم کو کھانستے ہیں یا مثلا کوئی جمائی آ جائے تو ہم مائک سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارے سننے والے کو یہ بھی سننا پڑ جائے۔ تو یہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے؟ یہ بھی سن رہا ہے۔ اچھا یہ جو کیمرہ ہے یہ پکچرز بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا ہے؟ ہاں بنا رہا ہے، تو یہ بصیر ہے یا نہیں ہے؟ ہاں دیکھتا تو یہ بھی ہے۔ تو خدا جو سمیع بصیر ہے وہ کیا ہے پھر؟ خدا آوازیں اور تصویروں کا سمیع بصیر نہیں ہے، خیالوں کا سمیع بصیر ہے، نیتوں کا سمیع بصیر ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی خیانتوں کو اور دلوں کے چھپے ہوئے اسرار کو بھی وہ جانتا ہے۔ وہ سمیع بصیر کیمرہ تھوڑی ہے، وہ سمیع بصیر دماغ کو اسکین کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور خوبی ہے اس کی، حفیظ بھی ہے۔
کیا مطلب؟ اللہ اکبر. ایک دفعہ میں پاکستان سے باہر تھا، ایک آدمی آیا میرے پاس، اس وقت بھی میری عمر 50 سے اوپر تھی. بندہ خدا میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا آپ کو یاد ہے آپ ایک دفعہ اپنے کسی رشتہ دار کے بچے کی برتھ ڈے میں آئے تھے، اس وقت آپ شاید کلاس 3 یا 4 میں تھے. ارے میں نے کہا بندے خدا پتہ نہیں کتنی برتھ ڈے میں گیا ہوں گا رشتہ داروں کی. کہاں پہ تھی؟ نہیں مولانا شاید آپ کو یاد ہو ناظم آباد میں تھی. آپ نے کیک نہیں کھایا تھا، آپ ایک جگہ اکیلے بیٹھے تھے. آپ کو یاد ہے ایک آدمی نے کہا تھا آؤ بیٹا کیک کھا لو. میں نے کہا ہاں مجھے یاد ہے. کہنے لگا وہ میں تھا. مجھے بھی یاد تھا کہ آپ ہی تھے. اللہ اکبر. یہ خدا نہیں ہے، یہ بندہ خدا ہے، اس کو یاد ہے. خدا کو کیا کیا یاد ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک بندے خدا میرے پاس آیا کہ مولانا آپ وہی ہو نا، ایک دفعہ آپ کوئٹہ میں ایک روڈ کے اوپر چل رہے تھے، ایک آدمی نے کہا تھا تمہارے نزلے میں بال گر جائیں گے سارے. بندے خدا. میں نے کہا بھائی تجھے کیسے پتا؟ مولانا میں کھڑا تھا وہیں پہ. ارے بھائی میں نے کہا یہ بندے خدا ہے، اس کو یہ سب یاد ہے. خدا کو کیا کیا یاد ہے. جو تمہیں مجھے یاد نہیں ہے نا وہ سب خدا کو یاد ہے. جو تم نے میں نے بولا ہے، جو کہا ہے، جو سنا ہے، جو کیا ہے، جو سوچا ہے، جو نیت میں لائے، سب اس کو یاد ہے. یعلم خائنۃ الاعین ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. نہ صرف یاد ہے بلکہ منہ پہ لے کر آئے گا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اے خدایا یہ کیسی کتاب ہے، نہ چھوٹی کوئی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. كنا نستنسخ. جب تم کر رہے تھے نا تو ہم اس کی ایک کاپی بنا رہے تھے، تمہیں نہیں پتا تھا، ہم کاپی بنا رہے تھے. یہاں سے نکلیں گے، مریں گے، برزخ میں جائیں گے. برزخ کیا ہے؟ یہی ہے جو ہم نے بنائی ہے اور بنا رہے ہیں ابھی بھی. ہر وقت برزخ بناتے رہتے ہیں، ہر وقت بناتے رہتے ہیں. ہم خلاق خدا کے خلاق مخلوق ہیں. ہم بھی بناتے ہیں، ہم بھی بنا رہے ہیں، ابھی بنا رہے ہیں. برزخ بنے گی یا بن رہی ہے؟ برزخ ہے اور بن رہی ہے ہر سیکنڈ. کیسے بنتی ہے برزخ؟ چھوٹی سی ایک مثال عرض کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ہر اسلامک کیلنڈر انگلش کیلنڈر سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے. انگلش کیلنڈر پچھلے سال 19 جنوری 10 دن کم ہو کر آج کا دن بنے گا 9 جنوری. اور 19 جنوری کو میرا بیٹا فوت ہوا تھا 19 سال کا. جب وہ فوت ہوا تو اچانک مجھے پتہ چلا کہ مجھے برزخ کے بارے میں زیادہ نہیں پتا، جبکہ میں اس پہ 2 اشرے پڑھ چکا تھا. کیوں؟ پہلے میں نے برزخ کو اس طرح نہیں سوچا تھا. اب جب وہ فوت ہوا تو مجھے اچانک ہی ذہن میں آیا کہ بھئی میرا بیٹا صبح کو فوت ہوا تھا، اگر زندہ ہوتا تو میں دوپہر کا کھانا کھلاتا اسے. اب وہ کہاں ہے؟ اب کھانا کیسے کھائے گا؟ تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے برزخ کے بارے میں کچھ نہیں پتا. کلیات تو پتہ تھیں، جزئیات نہیں پتہ. تو میں ایک دم جھٹکے میں آ گیا. میں نے کہا اب مجھے برزخ کے بارے میں پڑھنا چاہیے فوراً. کیوں؟ تاکہ مجھے یہ تو پتہ چلے کہ اس کی ضرورت کیا ہے. ضرورت ہی پتہ نہیں چلی تو میں پوری کیسے کروں گا؟ جبکہ ہم سب فوراً یہاں کے بعد کہاں جائیں گے؟ برزخ. محشر بہت بعد میں ہے، البتہ انشاءاللہ آپ کے ہمارے لیے جلدی ہے. بہت سارے لوگ برزخ میں لاکھوں سال پھنس جائیں گے، بہت سارے لوگ برزخ سے یوں نکل جائیں گے. تو برزخ کیا ہے؟
برزخ یہ ہے کہ بھائی آج آپ کے پاس آنکھیں ہیں، زیادہ تر کے پاس تو ہیں، برزخ میں ہوں گی؟ ہاں ہوں گی۔ کس کی؟ جس نے ان آنکھوں سے وہی کام لیا ہو جو خدا نے چاہا تھا، تو ہوں گی، وہاں بھی آنکھیں ہوں گی۔ یہاں خدا آنکھوں سے کیا چاہتا تھا؟ خدا کہتا تھا میری آیات کو دیکھو، میری نشانیوں کو دیکھو، اس سے سیکھو۔ اور اگر کسی نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانیاں نہیں سیکھیں تو اس نے اگر اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانیاں نہیں دیکھی تھیں تو دیکھا کیا تھا؟ اس نے دیکھا تھا ٹریفک، روڈ، بلڈنگ، لوگ۔ برزخ میں وہ سب ہوں گے؟ نہیں۔ تو جو دیکھنا اس کی آنکھوں کو آتا ہے وہ وہاں پہ ہے ہی نہیں، تو یہ اندھا ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ ہو گیا اندھا۔ اور جو وہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کے دیکھنے کی طاقت اس نے اپنی آنکھوں میں بنائی نہیں ہے، تو بندے کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اندھا ہو گیا۔ تو جب اندھا ہوگا تو خدا سے کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے خدایا تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا، میں تو آنکھیں والا تھا۔ تو بندے خدا تجھے آنکھیں دی تھی ایک کام کے لیے دی تھی، تو نے وہ کام ہی نہیں کیا۔ کام نہیں کیا تو اب تیری آنکھ کہاں ملے گی پھر؟ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس نہیں معلوم گاڑیاں ہیں میرے اور آپ کے پاس گھر میں پتہ نہیں کون کون سی موٹریں چل رہی ہیں، یہ جتنا الیکٹریکل کا سسٹم چل رہا ہے یہ سب کا سب ایک بیس کے اوپر چل رہا ہے۔ اس بیس کو ہم کہتے ہیں میگنیٹک فیلڈ۔ اگر دنیا سے میگنیٹک فیلڈ ختم ہو جائے تو یہ مائک کام کرے گا؟ نہیں۔ الیکٹریکل کوئی بھی چیز کام کرے گی؟ نہیں۔ اب اگر میں یہ ساری مشینیں لے کے برزخ میں پہنچ گیا اور وہاں میگنیٹک فیلڈ نہیں تھی تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے جنک، فضول کا ڈھیر۔ پھر ان گاڑیوں کی قیمت کیا ہوگی؟ اس جنک کو کون اٹھا کے رکھے گا پھر؟ تو یہ ہمیں ابھی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ ابھی سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی گاڑیاں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، بلڈنگز دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، شہرت دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ سب ختم ہو رہا ہے، اس نے بچنا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ سب دنیا کا ہے، اس دنیا نے کتنا چلنا ہے؟ یہ ہماری مشکل ہے۔ اللہ انشاءاللہ کامیاب کرے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اس خاندان کے ہم پہ بہت احسان ہے، اس خاندان کے ہم پہ بہت احسان ہے، اور خدا نے ہمارے لیے آسانی یہ رکھی ہے کہ اگر تم اس خاندان کی محبت میں ہی مر گئے نا تو میں بہت ساری چیزیں چھوڑ دوں گا تم پر۔ اتنا کر لینا، سچی محبت لے کے نکلنا، بس اتنا کرنا۔ اچھا، اب میں معذرت کے ساتھ، ہم لوگ بعض اوقات اردو میں کہتے ہیں دست بستہ۔ دست بستہ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ باندھے ہوئے۔ اچھا، ہم میں سے زیادہ تو لوگ کہتے ہیں دست بستہ گزارش ہے، دونوں ہاتھ یہاں کھلے میں کہہ رہے ہیں دست بستہ گزارش ہے۔ ارے بھائی تو نے ہاتھ تو باندھے نہیں، تو دست بستہ گزارش کہاں سے ہو گئی؟ کیوں؟ ہم لوگ عمل کے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ قول کے لوگ ہیں۔ آیت اللہ بہزت ایک جملہ کہتے تھے، بھائی یہ جو قول لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قول یعنی کہنا، صحیح ہے؟ تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے قوالی کو کیوں کہتے ہیں قوالی؟ ایک جملہ بار بار کہتا رہتا ہے، ایک جملہ بار بار کہتا ہے، آنکھ خود صلی اللہ کی، آنکھ فلاں صلی اللہ کی، بار بار ایک جملہ کہتا ہے، اس کو کہتے ہیں قوالی، ایک جملہ بار بار کہنا۔ تو آیت اللہ بہزت بہت خوبصورت ایک جملہ کہتے تھے فعال بنو قوال مت بنو۔ کہتے رہتے ہو کرتے کچھ نہیں ہو۔ قوالی اچھی چیز ہے، لیکن زندگی میں کوئی انسان صرف قوالی بن جائے یہ صحیح نہیں ہے۔ بولتے رہتے ہو کیا کرو؟ اس خاندان نے ہمیں سکھایا ہے کام کرو، جدوجہد کرو۔ کب کرو؟ جب طاقت ہو؟ نہیں، نہ بھی ہو طاقت تب بھی کرو۔ کیوں؟ تم دوسروں کے لیے نہیں کرو، تم خدا کے لیے کرو، خدا طاقت دے گا۔ آج جو بچے یہاں بیٹھے ہیں نا، جو جوان یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ بہت سارے جن کی عمریں گزر بھی گئیں وہ بھی،
ان کو نہیں معلوم ہم کہاں سے آئے. تاریخ نہیں پڑھی ہم نے, ہمیں تاریخ نہیں پڑھی, ہمیں نہیں معلوم ہم کیا کیا جھیل کر یہاں تک آئے. بڑی عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں, انسان سیکھنے پہ آ جائے نا تو بڑا عجیب ہو جاتا ہے. میں نے بتایا نا ابھی 1 سال پہلے 10 سال پہلے میرے والد کا انتقال ہوا تھا. ان کی قبر بھی وادی حسین میں تھی, کبھی کبھی جاتا تھا. تو والد کا انتقال ہوا تو مجھے اچانک ایک جملہ سمجھ میں آیا جو پہلے سمجھ میں نہیں آیا تھا. وہ بیٹے کا ہوا تو وہ بہت طاقت سے سمجھ میں آیا. مجھے یاد ہے تقریباً لگ بھگ 30 سال پہلے, لگ بھگ اتنی مدت, کسی سے میں نے پوچھا, ان کے والدین مائیگریٹ کر کے آئے تھے پاکستان انڈیا سے, جیسے میرے والدین بھی مائیگریٹ کر کے آئے تھے. تو ایسی کہیں بات ہو رہی تھی کہ بھائی وہ مائیگریٹ کر کے آئے. تو اس نے کہا کہ بھائی ہمارے اماں ابا نے بڑی قربانیاں دی ہیں. میں نے کہا بھائی کیا قربانیاں دی؟ میرے والدین بھی ایسے ہی تھے, لیکن میں ایسے اس کو چھیڑنے کے لیے کہا بھائی کیا قربانی دی؟ تو اس نے کہا کہ تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. میں نے کہا بھائی کیا قربانی دی؟ کہنے لگا بھائی تمہیں نہیں پتا, ہم لوگ اپنے بڑوں کی قبریں چھوڑ کر آ گئے. اللہ اکبر. اس کا وہ جملہ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آیا. اب میں جب اپنے بابا کی قبر پہ جاتا ہوں نا, اور اپنے بیٹی کی قبر پہ جاتا ہوں, اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے. ہم قبریں چھوڑ کر آ گئے. اہل بیت کتنی جگہوں پہ دفن ہے. اہل بیت اپنے اجداد کی قبریں چھوڑ چھوڑ کر آگے جاتے رہے. کس کی خاطر؟ کس کی خاطر؟ قبریں چھوڑ چھوڑ کے آگے جاتے رہے. غربتوں میں قبریں بنوا لی. بی بی زینب کی قبر شام میں بن گئی. اللہ اکبر. امام زادہ عبداللہ شاہ غازی کہاں قبر بنی ہے؟ انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں. اچھا یہ ہمیں قوال بنانے کے لیے اٹھائی تھیں؟ نہیں, ساری تکلیفیں اٹھائی تھی تاکہ تم دین پہ عمل کرنا, تم دین پہ عمل کرنا. ایک بات آپ سے بہت اہم کہنی ہے اس کانٹیکس میں, اس ماحول کے اندر لاتے ہوئے آپ سے وہ بات عرض کرنی ہے, بہت اہم بات ہے. اگر کہیں مجھ سے کوئی یہ کہنا کہ بھائی آپ 1 گھنٹے کے لیے کہیں گئے, 1.25 گھنٹے کے لیے مثلا پریکٹیکلی آپ کوئی اہم بات کہیں, تو میں چھانٹ کر یہ کہوں گا. وہ مجھے آپ سے کہنی ہے, میں شاید 5-10 منٹ لوں گا اس کے اندر, اور ممکن ہے کہ 10-11 منٹ بھی ہو جائیں, ایسی پہلے سے ہی کہہ دوں. لیکن میں کوشش کروں گا جتنا مختصر ہو سکتا ہے اس کو مختصر کر لوں, اور اس کے بعد چند جملے مصائب کے عرض کروں, تاکہ انشاءاللہ ذکر اہل بیت کا ثواب ہم سب کو نصیب ہو سکے. جن لوگوں نے انتظام کیا ہے خداوند متعال ان سب کو اجر عظیم نصیب فرمائے انشاءاللہ. اس کے صدقے میں ہمارے اور آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو انشاءاللہ, اور ہمارے آپ کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت, امام کی نظر لطف حاصل ہو انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اچھا میرا سابقہ پڑھانے کا ہے. ایک جملہ عرض کرتا ہوں کہ گزشتہ 10 سال سے تو میں نے ریگولر پڑھانا چھوڑ دیا, روزانہ کلاس میں کھڑا ہونا چھوڑ دیا. اوکیجنلی کبھی کبھی چلا جاتا ہوں, کبھی وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ, لیکن ریگولر نہیں پڑھاتا. ورنہ تقریباً ساری زندگی جب سے میں جانتا ہوں تو ریگولر پڑھانے والوں میں سے تھا. صحیح ہے. تو ہم جو ریگولر پڑھانے والے ہوتے ہیں ہمیں ایک عادت ہو جاتی ہے, وہی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کچھ سیکھے بندہ, اور اس میں ہم بھی سیکھتے ہیں, پھر اس میں ہم بھی سیکھتے ہیں. تو ایک دفعہ کہیں مری جا رہا تھا, اس وقت بھی میں طالب علم تھا, ابھی بھی کوشش کرتا ہوں طالب علم ہی رہوں. بہرحال اس وقت قوم میں بھی پڑھ رہا تھا, لیکن میں کراچی پاکستان وزٹ پہ آیا ہوا تھا. مری میں ایک کیمپ تھا ISO کا, اس میں کچھ ہمیں کہا تھا کہ بھئی آپ جا کے وہاں پہ 2-4 لیکچرز دے دیں, تو اس کے لیے ہم جا رہے تھے. اگر آپ میں سے ISO کے بچے ان کیمپس میں گئے ہوں تو وہاں پر ایک علاقہ تھا, کیا نام تھا اس کا, ڈھوک سیداں, پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا, وہاں پہ جاتے تھے یہ لوگ. تو ہم وہیں پہ جا رہے تھے, تو میرے ایک جونیئر تھے, وہ اب بہت بڑے اچھے عالم ہیں ماشاءاللہ. وہ اس وقت جونیئر, ہم بھی کوئی خاص نہیں, تو ہم 2 لوگ ساتھ جا رہے تھے. تو انہوں نے راستے میں اس جونیئر نے ایک گفتگو شروع کر دی.
اور وہ یہی تھی جو میں بھی کہوں گا. تو اب بڑا عجیب سین تھا. گاڑی وہاں پہ مری ہوئی یوں چکر کھاتی ہے نا اوپر جاتے ہوئے, اوپر جب روک طاقت لگا رہی ہوتی ہے, آکسیجن بھی کم ہو رہی ہوتی ہے, اوپر وہ سوال کیے چلے جا رہا ہے اور سوال کو ایک سے ایک پیچیدہ کیے چلے جا رہا ہے. تو ایک آدھ دفعہ تو میں نے اس سے کہا, میں نے کہا بیٹا آکسیجن ویسے ہی کم ہے اور تو اتنی کنزیوم کر رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم دونوں بے ہوش ہی نہ ہو جائے کہیں. نہیں, اتنی بھاری بھاری سوالات تو نے اسی مری کے سفر کے لیے رکھے تھے. تو لیکن اس کے سوال جواب دیتے دیتے پتہ نہیں کمی آکسیجن کی وجہ سے یا توجہ کہیں اور نہیں تھی, ادھر ہی تھی, ایک دم سے میرے سامنے ایک بہت بڑی پرابلم سالو ہو گئی. اور وہ میرے لیے یادگار ہو گیا کہ یا الہی اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ پرابلم سالو نہیں ہونی تھی اتنی آسانی سے, بہت مشکل تھی. اچھا اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا نا تو آپ کہیں گے بھائی تم لوگ, بہت معذرت کے ساتھ میں بعض اوقات عوامی لفظ کہتا ہوں, آپ کہیں گے بڑے تم لوگ کوڑ مغز ہو, اتنی سی بات تم لوگوں کو اتنی دیر میں سمجھ میں آتی ہے. لیکن عزیزو ایک بات ہوتا ہے بات کو جاننا, ایک بات ہوتا ہے بات کا دل میں اترنا. اس دھوکے میں نہیں رہنا کہ جاننا کافی ہے, نہیں نہیں نہیں. رب عالم قتلہ جہلہ, مولا کا فرمان. کتنے عالم ایسے ہیں جن کی جہالت نے انہیں قتل کر دیا. اچھا عالم تھے تو جاہل کہاں پر ہوئے؟ امام فرمانے کتنے عالم ایسے ہیں جن کی جہالت نے انہیں قتل کر دیا. تو بھائی عالم کہاں سے تھے؟ عالم لفظ کے تھے, معرفت کے جاہل تھے. لفظ کے علم پہ اکتفا نہیں کرنا, یہ بعض اوقات قتل کر دیتا ہے. سوال کیا ہے؟ بہت اہم سوال ہے. نماز پڑھی تھی؟ ہاں. نیت کیا کی تھی؟ قربتاً الی اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے قریب ہونا. اس فرش پہ کھڑے ہو کے مغرب کی نماز پڑھی تھی, عشاء کی بھی پڑھ لی تھی, تو 2 انچ اوپر ہوئے تھے؟ نہیں. 2 انچ آگے آئے تھے؟ نہیں. تو قریب کہاں سے ہوئے؟ تو آپ کہیں گے مولانا فزیکل قریب ہونے کو تھوڑی کہا تھا, اسپریچولی قریب ہونے کو کہا تھا, روحانی طور پہ قریب ہونا. اچھا تو اگر تم میری جیسی عمر کے ہو تو 40-50 سال ہو گئے تمہیں نمازیں پڑھتے پڑھتے, یہ بتاؤ کتنے قریب ہوئے؟ پتہ چل گیا کتنے قریب ہوئے؟ آپ کہیں گے نہیں مولانا ابھی پتہ نہیں چلا ہے. تو ایسی دکان کیوں چلا رہے ہو جس کے فائدے اور نقصان کا تمہیں خود بھی نہیں پتا؟ کوئی دکاندار ایسا ہوگا جو 30 سال تک ایک دکان چلاتا رہے, 30 سال بعد آپ اس سے پوچھیں بھائی فائدہ ہوا یا نقصان؟ وہ کیا ابھی حساب نہیں کیا میں نے. کہ بھائی تو کب کرے گا, پھر چلا کیوں رہا ہے اصلا؟ یہ قریب ہوتا کیا ہے؟ یہاں مشکل شروع ہو گئی. یہ تو ہر روز کہہ رہے تھے یا نہیں کہہ رہے تھے؟ ہاں ہر روز کہہ رہے تھے. جاننا کچھ اور ہوتا ہے, سمجھنا پہچاننا کچھ اور ہوتا ہے بھائی. ہم سب لوگ زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں قربتاً الی اللہ, تلفظ صحیح کر لیا. ابھی تو بہت سارے لوگ قربتاً الی اللہ کیے جا رہے ہیں. تو مولانا صادق حسن جیسے نے بڑی بیچارے نے سر توڑ کوشش کر کے قربتاً الی اللہ کو کہا بھائیو یہ غلط ہے, قربتاً الی اللہ یہ صحیح ہے. تو کچھ لوگوں نے صحیح کر لیا. اب سوال کیا رہ گیا؟ اب کون آئے یہ صحیح کرے کہ بھائی یہ الی اللہ ہوتا کیا ہے, کس چیز میں الی اللہ ہے؟ اچھا اس کے بعد ایک اور سوال تھا. اس بندے خدا کا سوال یہ نہیں تھا, اس بندے کا سوال تھوڑا سا گہرائی والا تھا. اس نے کہا یہ خدا نے جو نظام بنایا یہ نظام کیا نظام ہے؟ تو میرے دل میں پہلے تو آئی اس سے کہوں کہ بندے خدا تو سمجھ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے, مجھے بھی نہیں پتہ. پھر میں نے کہا چلو میں اس کا جواب دیتا ہوں, دیکھتا ہوں کہاں پہنچتے ہیں. مری تک پہنچتے پہنچتے نظام بن گیا دماغ میں. وہ نہیں ہوگا اصلی والا, لیکن جو ہماری عقل میں آ سکتا تھا وہ بن گیا. اور اس کے اوپر پھر بہت محنت کی کہ بھائی اس کو صحیح کرنا ہے اس نظام کو. تو بلڈنگ بنانے کا اسٹرکچر تو کھڑا ہو جاتا ہے, فنیشنگ بعد کا کام ہوتا ہے. فنیشنگ بہت لمبا کام ہوتا ہے. وہ فنیشنگ کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے. پھر اسی طرح خدا نے کسی نہ کسی موقع پہ ایک جملہ اور سکھا دیا, ایک جملہ اور سکھا دیا, تو وہ فنیشنگ ہو رہی ہے اس کی. اب پتہ نہیں رہنا نصیب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا, فنیشنگ کرتے ہی مر گئے. صرف ایک پیس, وقت دیکھ کے 2 پیس کسی طرح ہو جائیں, اللہ کرے. قربتاً الی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ بالکل سمپلیفائڈ کر کے دیکھو بھائی, ہم لوگ خدا سے قریب کسی اور چیز میں نہیں ہو پائیں گے.
نہ ہم فزیکلی قریب ہوں گے، اور خدا فزیکلی قریب ہونے والا ہے بھی نہیں، وہ مکان میں ہے ہی نہیں، نہ وہ آسمانوں کے اندر ہے۔ تو یہ جو تم آسمان پہ دیکھتے ہو، یہ کیوں دیکھتے ہو؟ اس لیے کہ خدا بلند ہے، اور نہ بلندی میں یعنی چند میٹر اوپر، اس لیے دیکھتے ہیں، ورنہ نہ خدا آسمان میں نہ خدا زمین کے اندر ہے، بلکہ خدا ہر جگہ ہے، سب کا سب مسامحہ، نہ یہ صحیح نہ وہ صحیح، خدا کچھ اور ہے۔ چلو چھوڑ دیں خدا کیا، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمیں قربتاً الی اللہ کرنا ہے، کس چیز میں قریب ہونا ہے؟ اچھا کون خدا سے قریب ہے؟ مثلا میں آپ سے ایک مثال عرض کرتا ہوں، بھائی فرض کر لیجئے کہ میں یہاں سے اٹھا، میں نے یہ پانی کا گلاس اٹھایا اور آپ کے کسی بچے سے پوچھا بھائی اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا پانی۔ میں نے کہا پیو بیٹا، اس نے پیا اور وہ شربت بن گیا تھا، تو اس کا مطلب ہے میں خدا سے قریب ہوں۔ کیوں؟ میں نے پانی کو شربت بنا دیا۔ جیب میں ہاتھ ڈالوں، آپ سے کہا بھی دیکھو دیکھو یہاں پہ کچھ ہے، اس نے کہا نہیں ہے، میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کشمش نکال کے آپ کو پکڑا دی، تو میں خدا سے قریب ہوں چونکہ میں کشمش بنا لیتا ہوں۔ کیمیائے سعادت ایک فارسی کی کتاب تھی، اردو میں ترجمہ ہوئی، پھر اس نے خدا کو پا لیا۔ رجب علی خیاط نام کر کے ایک عارف تھے، ان کی بایوگرافی لکھی تھی آیت اللہ رے شہری نے، تو وہ اردو میں بہت سنی گئی، پڑھی گئی، آپ کو جب بھی موقع ملے ضرور پڑھیے گا، بڑی نفیس کتاب ہے، واقعات بہت اچھے ہیں اس میں۔ تو آیت اللہ جو رے شہری نے جن کے بارے میں لکھا، وہ رجب علی نام کر کے تھے، وہ پیشے کے درزی تھے، بہت بڑے عارف تھے، بہت بڑے عارف تھے۔ اور خدا بھی ایسا کیا کرتا ہے، خدا کے پاس کام کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے وہ کام لیتا ہے، جیسے فرشتوں سے کام لیتا ہے نا، رزق کا فرشتہ ہے، موت کا فرشتہ ہے، اس طرح بندوں میں بھی خدا بندے پالتا ہے جن سے کام لیتا ہے، وہ اس کے مرد ہوتے ہیں، ان کے مختلف ڈیوٹیز ہوتی ہیں۔ تو رجب علی خیاط کی ڈیوٹی یہ لگی تھی کہ جو خدا کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اگر کوئی غلطی کریں تو ان کو وہ گائیڈ کریں گے، جو خدا کی طرف بڑھنے میں غلطی کر رہے ہوں انہیں وہ گائیڈ کرتے تھے۔ تو جناب علی ایک دفعہ رجب علی خیاط اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو لے کر ایک شخص کو گئے، تہران کی ایک پہاڑی کے اوپر ایک بندہ خدا بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں کب سے ریاضتیں کر رہا تھا، تو وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اللہ کے نزدیک پہنچ گیا، اللہ کے نزدیک پہنچ گیا۔ رجب علی خیاط اپنے اسٹوڈنٹ کو لے کے اس کے پاس گئے، اس نے دیکھا رجب علی خیاط آئے، اتنا تو وہ بھی جانتا تھا، اتنا تو وہ نابینا وہ بھی نہیں تھا کہ یہ بندہ کچھ ہے۔ تو جب وہ آئے بیٹھے، اس نے خاطر تواضع کی، ادھر ادھر کی باتیں، تو رجب علی خیاط نے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ میرا ایگزام ہے، یہ بندہ امتحان لینے آیا ہے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ ملنے ملانے نہیں آیا، چائے پینے نہیں آیا ہے، یہ آج امتحان کا دن ہے۔ بہت خوش قسمت ہوتا ہے وہ جس کو یہ پتہ چل جائے کہ آج امتحان ہے، ورنہ ہم لوگ ایسی بھیڑ چال میں گزار دیتے۔ تو وہ جناب علی آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ تو وہ سمجھ گیا کہ معاملہ آج سخت ہے، کچھ دکھانا پڑے گا، امتحان ہو رہا ہے۔ تو اس نے ایک پتھر اٹھایا، پتھر کو ہاتھ میں لیا اور ان کے ہاتھ تک لاتے لاتے اسے ناشپاتی بنا لیا، اور رجب علی خیاط کے ہاتھ میں پکڑایا، کہا میں یہ کر رہا ہوں۔ رجب علی خیاط نے ناشپاتی لی، دوبارہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا، وہ پتھر بنا دیا، اور کہا یہ جادوگری ہے، یہ بتاؤ توحید میں سے کیا ملا؟ کہا یہ جادوگری ہے، بتاؤ توحید میں سے کیا ملا؟ پتھر کو ناشپاتی بناؤ، یہ قرب خدا کی نشانی ہے۔ جلتے گھی میں ہاتھ ڈال دیا، اس کا مطلب خدا کے قریب ہوں۔ ابھی میں تمہیں ایک ایسے کافروں سے ملوا سکتا ہوں تھیوریٹیکلی، یہ سب کر لیں گے اور نبی کو بھی نہیں مانتے۔ تو خدا سے قریب کون ہوتا ہے؟ خدا سے قریب ان چیزوں میں نہیں ہوتا، خدا سے قریب ان چیزوں میں ہوتا ہے جس میں خدا نے کہا ہے کہ میرے قریب آؤ۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ بڑی تیزی سے میں گزارنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جب گزارنے کی کوشش کرتا ہوں کہیں نہ کہیں رک جاتا ہوں، لیکن اب میں نہیں ہلوں گا، انشاءاللہ چند منٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ میں نے تقریباً 8:35 کے قریب شروع کیا تھا اندازاً،
صحیح. اور میں نے سوچا تھا کہ 1 گھنٹہ سے زیادہ نہیں لوں گا، لیکن اب لگ رہا ہے کہ 1 گھنٹے سے اوپر بات جائے گی. تو اگر کوئی یہ شیڈیول بنا کر آیا تھا کہ مجھے 9:35 پہ اٹھنا ہے، بلا تکلف اٹھ کے چلا جائے. میں قطعاً برا منانے کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. صحیح ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی چند منٹ مجھے اور لگ سکتے ہیں. صحیح ہے. اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج. آپ نے کہیں اللہ کے 99 نام سنے؟ اچھا کوئی ہے جس نے نہیں سنا؟ سب نے سنا. ان سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ آپ کہیں گے تعلق بہت واضح ہے. جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ خدا یہ ہے. صحیح ہے. ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، خالق کائنات کو. اس خدا کی کچھ کوالٹیز ہیں. کوالٹیز اچھا لفظ نہیں ہے، انگلش میں کون لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ایٹریبیوٹس. وہ ذرا بہتر ہے، لیکن بہرحال اس خدا کی کچھ صفات ہیں. آسان، کچھ صفات ہیں. وہ صفات یہ 99 نام ہیں. علیم ہے، کریم ہے، حلیم ہے، صدیق ہے، فلاں. یہ 99 نام خدا کے ہیں. یہ اس خدا کی صفات ہیں. اچھا وہ تو خدا ہے جس کی یہ صفات ہیں، آپ سے کیا تعلق ہے اس کا؟ خدا ہے جس کی یہ صفات ہیں، آپ سے کیا تعلق ہے؟ آپ کا اس کا کچھ لینا دینا ہے؟ آپ کہیں گے ہاں لینا دینا ہے. وہ کیا؟ میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو الودود 1001 دفعہ پڑھ کے ان کو پلا دو تو ان کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، بہت اچھا کیا آپ نے. اور کوئی لینا دینا؟ ہاں مولانا اگر صبح کو اٹھ کے 70 دفعہ یا فتاح ہو کہو تو دل کی شریانیں کھل جاتی ہے. تو اتنا کھایا کیوں تھا کہ بند ہوتی؟ تم نے اسماء حسنہ کا کام یہی لیا ہے بس، اور کوئی کام نہیں ہے اس کا. یہ تو میں نے معذرت کے ساتھ ایسی آپ کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے عرض کیا. یہ بھی کام ہے ٹھیک ہے، لیکن اسماء حسنہ یہ صرف اس کام کے لیے نہیں ہے. اسماء حسنہ زبان سے کہنے کے لیے نہیں ہے. اسماء حسنہ ذات میں اختیار کرنے کے لیے. وہ کیسے؟ خدا صادق ہے، تم کیا بنو؟ صادق. خدا رحیم ہے تو تم رحم دل بنو یا سنگ دل بنو؟ رحم دل بنو. خدا علیم ہے تو تم عالم بنو یا جاہل بنو؟ عالم بنو. خدا کریم ہے تو تم کرامت دکھاؤ یا پستی دکھاؤ؟ کرامت دکھاؤ. تو یہ اسماء حسنہ کیا ہیں؟ یہ تمہاری زندگی کا بلو پرنٹ ہے، یہ تمہاری زندگی کا نقشہ ہے. تم نے یہ بننا ہے، تم نے یہ بننا ہے. جو ان 99 کو جتنا اپنے اندر لائے اتنا خدا سے قریب ہے. یہ ہے یہ ہے قربتاً الی اللہ. اس لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ. کیوں نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ خدا نے متعال کہہ رہا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو تاکہ میں تمہیں یاد رہوں. کیا مطلب میں تمہیں یاد رہوں؟ تمہیں یاد رہے کہ تمہیں بننا کیا ہے. تو میں اگر صبح کی 2 رکعت نماز فجر پڑھ لوں آدھا گھنٹہ لگا کے، 5 منٹ بھی مشکل سے پڑھتا ہے، آدھا گھنٹہ لگا کے پڑھوں اور شام تک جھوٹ بولتا رہوں تو قریب ہو گیا خدا سے؟ نہیں. کیوں؟ خدا تو صادق ہے اور میں ہو گیا نعوذ باللہ کاذب. تو یہ تو تضاد ہے. اگر تناقض نہ ہو تضاد تو ہے. تو جو کاذب ہوگا وہ صادق کے قریب کیسے آئے گا؟ یہ تو نہیں آ سکتا. تو خدا تو رحیم ہے اور میں ہوا سنگ دل، تو 50 نمازیں پڑھ لوں. اگر سنگ دل رہے تو کبھی رحیم خدا کے نزدیک کیسے آ سکتے ہو؟ اب تمام باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ اسماء حسنہ میں سے کتنے تمہارے اندر آئے؟ اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں تو اس کا مطلب اپنے آپ سے عرض کر رہا ہوں. تمہارے اندر کتنے آئے؟ تم قم بھی گئے، تم پڑھے بھی تھے، تم مجلسیں بھی پڑھ رہے تھے. یہ بتاؤ صادق بنے یا نہیں بنے؟ یہ آیا یا نہیں آیا؟
اگر کوئی اسماء حسنہ میں خدا کے قریب نہیں آ سکا اور اتنا بڑا انسان بن گیا کہ ہر گلی کوچے میں اس کے نام کے بینر لگے ہوئے ہیں، تو قبر میں کیا کام آئے گا؟ بینرز کام آئیں گے؟ نہیں۔ پورا لانڈی کسی کی ملکیت میں دے دو اور اس میں اسماء حسنہ نہ ہو تو کچھ کام آئے گا اس کے؟ نہیں، ڈھیلا بھی کام نہیں آئے گا۔ 4 گھر بناؤ نہیں 50 بنا لو، پوری دنیا کی گاڑیاں خرید لو، لیکن اگر تمہارے اندر دوسروں کے سامنے کرامت نہیں تھی، کوئی فائدہ نہیں، سب بیکار۔ اچھا، کتابی علم بہت ہو گیا، 5 PhDs کر لی، 25 کر لو، اس سے کیا فرق پڑا؟ گھومتے رہو، ساری دنیا گھومتے رہو۔ یہ بتاؤ خدا میں سے کیا ہے؟ خدا کی صفات میں سے کیا ہے تمہارے اندر؟ اس پہ قریب ہونا ہے۔ اب آپ اور میں کیا کریں؟ آپ اور میں یہ کریں، اپنے آپ سے پوچھیں بھائی یہ صفات میں سے ہمیں کیا ملا ابھی تک؟ میں مختصر کروں، آپ کو جلدی جلدی اس کو بتانے کی کوشش کروں کہ بھائی یہ سیڑھی ہے، یہ دیکھیے یہ جو دنیا کی سیڑھیاں ہوتی ہیں نا، یہ کمزوروں کے لیے بنتی ہیں۔ مثلاً کیا آپ نے دیکھا ہوگا، مثلا میرا جیسا آدمی سیڑھی چڑھے گا، ایک سیڑھی پہ پاؤں رکھے گا، دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھے گا، تیسری پہ رکھے گا، ایک جوان آئے گا وہ کیا کرے گا؟ یوں دیکھے گا، ایک چھلانگ مار کے تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھے گا، دوسری چھٹی پہ رکھے گا اور بھاگ جائے گا۔ یہ دنیا کی سیڑھیاں کمزوروں کے لیے بنتی ہیں، یہ کراس کی جا سکتی ہیں۔ اللہ کی طرف بڑھنے والی سیڑھیاں اسکپ نہیں ہوتی، سب نے پہلی سیڑھی سے شروع کرنا ہے۔ نہیں چلے گا پہلی سیڑھی، دوسری نہیں ہے، دوسری بنتی اس کے لیے ہے جو پہلے پہ آئے گا، دوسری ہوتی نہیں ہے، ورنہ پھر ختم ہو گیا معاملہ۔ پہلی سیڑھی کون سی ہے؟ دوسری کون سی ہے؟ ان 99 میں کوئی ترتیب ہے کیا؟ بہت خطرناک سوال ہے یہ۔ کیوں؟ مثلا میں نے 99 صفات پہ محنت کرنا شروع کی اور میں ایک صفت پہ کام کرتا رہا، اور میں مرنے سے پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ چلو ایک پہ تو کر لیا نا، بعد میں پتہ چلا سیکوینس تمہاری خراب تھی، کہیں اور سے شروع ہونا تھا۔ تو وہ جو شروع ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جو سب سے بڑا واجب ہوتا ہے۔ کیوں؟ خدا کے واجب بغیر مصلحت کے نہیں ہوتے، اور ساری مصلحتیں، سارے احکام شریعہ کے پیچھے وہی اسماء حسنہ ہوتے ہیں۔ ہر حکم شرعی کے پیچھے اسماء حسنہ میں سے کسی ایک کو میرے اندر ایجاد کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ کوئی بھی حکم شرعی، مستحب، مکروہ، واجب، حرام، سب کے پیچھے اسماء حسنہ ہوتے ہیں، وہ آپ کے اندر میرے اندر بننے ہیں۔ تو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں سے شروع ہوگا؟ 2 سیڑھی میں عرض کرتا ہوں۔ کیوں 2 کیوں کہہ رہے ہیں؟ 99 بتاؤ، ایک تو یہ کہ آتا نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ خدا نے وعدہ کیا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا خدا 10 سے اس کی جزا دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی نے پہلی سیڑھی صحیح اٹھا لی، 10 صفتیں تو یوں ہی مل جائیں گی۔ پہلی صحیح اٹھا لے، 10 صفتیں تو یوں ہی مل گئیں۔ جس کے پاس 11 صفتیں ہوں، کم از کم آنکھیں تو کھل گئی ہوں گی نا آگے کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلا قدم مشکل ہے، پہلا قدم مشکل ہے۔ 2 واقعے جلدی جلدی عرض کروں، کتنا سوچ رہا ہوں کہ وقت کم کروں، لیکن پھر دماغ میں آتا ہے، ایک بڑی خوبصورت بات ذہن میں آ گئی۔ آدمی جب اپنی مارکیٹ دیکھتا ہے تو اپنی چیز کیوں نہ بیچے؟ اور مجھے اپنی برزخ بنانی ہے نہیں بنانی؟ ٹائم کبھی نہیں پتہ کتنا باقی ہے، تو بناؤں یا نہیں بناؤں؟ نہیں بناؤں بھائی، پاگل ہوں کہ چھوڑ دوں؟ بناؤں۔ 2 واقعات جلدی جلدی سناتا ہوں۔ ایک بندہ خدا تھا، وہ شیخ مرتضیٰ انصاری کی درس میں جاتا تھا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری بہت اللہ والے بندے تھے، بہت اللہ والے، بڑے عالم، بڑے مرجع تقلید تھے، بڑے عالم فاضل تھے۔ نجف میں آپ تشریف لے جائیں، مولا کے روضے میں جو کمرے بنے ہوئے نا، ان میں سے ایک کمرے کے اندر شیخ مرتضیٰ انصاری کی قبر بھی ہے۔ تو بڑا ان کا مقام تھا، مولا کے نزدیک ان کی بہت عنایات تھیں۔ تو شیخ مرتضیٰ انصاری کا ایک شاگرد تھا، وہ بیچارہ ان کے درس میں آتا تھا، لیکن اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا،
بڑی اس نے محنت کی کہ ان کا درس مجھے سمجھ میں آئے، لیکن بات نہیں بنی۔ وہ بہت کوشش کرتا رہا، کئی وقت تک اس کی کھوپڑی میں آکے ہی نہیں دیا کہ بھائی میں کیا کروں۔ تو اب کہنے لگا میں کیا کروں، اپنے شہر واپس چلا جاؤں، لوگوں کو بتاؤں بھائی میں عالم نہیں بن پایا۔ اچھا ہمارے یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، خطابات راتوں رات بک رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نہ بھی بنے تو کیا ہوا، لوگ تو مان ہی لیں گے، لوگوں کا کیا ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اب اس نے کہا نہیں میں اگر عالم نہیں ہوں تو میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا میں عالم نہیں ہوں۔ تو کہنے لگا میں کیا کروں، کہنے لگا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں ایک دفعہ اور جاؤں گا نجف اور شیخ مرتضیٰ کے درس میں بیٹھوں گا، سمجھ میں آتا ہے تو آتا ہے، نہیں سمجھ میں آتا پھر میں واپس۔ راستے میں جناب علی وہ کہیں کسی کشتی میں سفر تھا، کوئی دریا کوئی نہر کوئی کراس کرنی تھی، اس میں کشتی میں سفر تھا۔ وہ سفر لمبا تھا، 4-5 گھنٹے کا تھا، رات کا سفر تھا، اور اس نے رات کا سفر اس لیے چوز کیا تھا کہ میں رات کو اس کشتی میں بیٹھ کے سو جاؤں گا، صبح کو اٹھوں گا لنگر پہ جہاں لگے گا وہاں سے اٹھوں گا، جاؤں گا اپنے درسگاہ کی طرف، وہاں جا کے صبح کو درس میں بیٹھ جاؤں گا۔ اب وہ جناب علی کشتی میں بیٹھا، اب وہ جب وہ سونے کا ارادہ کرنے لگا تو اس کے برابر میں ایک انتہائی لہیم شہیم، ہمارے بچے تو لہیم شہیم کہاں سمجھ پائیں گے، لہم کہتے ہیں گوشت کو، اس لیے کہتے تھے لہیم یعنی جس کے اوپر گوشت بہت چڑھا ہوا، یعنی بہت موٹا آدمی۔ تو وہ لہیم شہیم آدمی تھا، وہ وہاں پہ اس کے برابر میں بیٹھا اور وہ بیٹھتے ہی سو گیا اور اسی کے اوپر ڈھڑک کے سو گیا۔ وہ کہہ رہا ہے بھائی خدا کا واسطہ اپنے بوجھ پر بیٹھ، ایک تو ہے بھی اتنا بھاری کہ تیرا بوجھ اٹھانا بھی آسان نہیں ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ بندے خدا کے جسم میں کوئی مزدور ہوگا، پسینہ اس نے اتنا بہایا تھا، بدبو بھی بڑی سخت آ رہی تھی، تو اس کا وزن بھی زیادہ اور بدبو بھی آ رہی ہے، اب اس کا دماغ بھی پھٹا جا رہا ہے، اور کہنے کا بوجھ اتنا ہے کہ میں خود اس میں سانس لینا مشکل پڑ رہی ہے، اور وہ ہل ہی نہیں رہا ہے، وہ سوئے چلے جا رہا ہے۔ کہنے لگا کہ میں نے سوچا اس کو جگاؤں، دھکا دے کے اس کو سیدھا کر دوں۔ پھر کہنے لگا میں نے سوچا کہ مولا کا ظاہر لگ رہا ہے، نہیں جگا سکتا، نہیں جگا سکتا۔ پتہ نہیں بندے خدا نے کتنی مدتوں پیسہ جمع کیا ہوگا، کشتی کا سفر کرے گا، نجف پہنچے گا، مولا کی زیارت کرے گا، میں نے آج اس کو نہیں سونے دیا رات کو، صبح اس کی زیارت اچھی نہیں ہوگی، میں ایک رات کو جھیل لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، ظاہر کو سونے دو، سونے دو۔ کبھی کسی کو سلانا بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہوتا ہے۔ اپنی ماؤں کو سوچو، انہوں نے ہمیں کتنا سکون سے سلایا ہے، اللہ اکبر۔ اس نے سونے دیا۔ حب اہل بیت میں بڑا کمال ہوتا ہے وہ خلوص کا کام جس کو کوئی نہ سمجھ سکے اور انسان خلوص سے کر لے اور کسی کو بتائے بھی نہیں، پھر ہم لوگ کی طرح اعلان کرتے پھرتے ہیں جیسے۔ تو اس نے خلوص سے ایک کام کیا۔ اب اگلے دن تو اس کی حالت اور خراب ہو گئی۔ اس نے سوچا تھا میں پہنچوں گا تو میں اپنی عقل استعمال کرنے کی کوشش کروں گا، شاید مجھے کچھ سمجھ میں آئے۔ تو اس نے کہا یہ تو اور معاملہ خراب ہو گیا، چونکہ اب تو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آئے گا، چونکہ اب رات کو صحیح سویا بھی نہیں تھا۔ کہنے لگا چلو میں زیارت تو کروں۔ اب وہ زیارت کرنے گیا تو وہاں پہ جب زیارت کے لیے بیٹھا تھا تو اس نے یہی دعائیں کی کہ مولا اب آخری دفعہ ہے، اب کچھ کر دیں گے، میں سیکھ لوں ورنہ میرا تو کام ختم ہو گیا۔ کہنے لگا کہ میں ابھی ایسی باتیں کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا جیسے خواب میں مولا تشریف لائے۔ مولا تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہنے لگا میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، معاملہ ختم، خواب ختم ہو گیا۔ اب وہ خواب سے اٹھا، کہنے لگا پتہ نہیں کیا ہوا۔ انہوں نے کہا بسم اللہ بولو، میں نے بسم اللہ بولا، آگے کچھ سکھایا ہی نہیں، آگے خواب ختم۔ کہنے کا شاید مطلب یہ تھا کہ تم نجف تک آ گئے، تمہاری بسم اللہ ہو گئی، اب معاملہ ختم، اب گھر واپس جاؤ۔ کہنے کا ایک تو مطلب یہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ پھر اس کو ایک دم دماغ میں آیا، کہنے کا نہیں ایک اور مطلب بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہنے کا جس کو مولا علی بسم اللہ سکھا دیں اس کا کام حل ہے۔ تو میرا کام حل ہو گیا ہے چونکہ مجھے مولا علی نے بسم اللہ سکھا دی ہے۔ دونوں خیالات کے ساتھ آپ اپنے استاد کے درس میں پہنچا۔ کہنے کا واہ بھائی آج تو بہت سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو اس کو سمجھ میں بھی آنے لگا۔ پھر اس نے استاد سے درس کے دوران ایک سوال کیا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری نے دیکھا کہ بھائی یہ کودن انسان جس کے دماغ میں کبھی کچھ نہیں آتا تھا آج سوال بھی کر رہا ہے، بڑی طاقت کا سوال کیا بھائی۔ جواب دیا شیخ مرتضیٰ انصاری نے۔ پھر دوبارہ اس نے ایک اور سوال کیا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری نے دوبارہ اس کو دیکھا، اور سے دیکھا، پھر دوبارہ جواب دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس نے تیسرا سوال کیا۔ ان کو رک جاؤ، بعد میں آنا میرے پاس۔ وہ بعد میں گیا شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس۔ شیخ مرتضیٰ انصاری نے اس کو نزدیک بلایا اپنے
اور اس کے کان میں کہا کہ بیٹا جنہوں نے تمہیں بسم اللہ سکھائی ہے انہوں نے مجھے پوری فاتحہ سکھائی ہے میرے ساتھ نہیں الجھنا. یا علی انہوں نے مجھے پوری فاتحہ سکھائی ہے. صحیح ہے. پوری زندگی کوشش کرو ایک بسم اللہ سیکھ لو, ایک بسم اللہ سیکھ لو. وہ بسم اللہ کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط صاحب ایک جگہ کہیں ایک عارف گئے, کہانیاں سنا رہا ہوں آپ کو میں. ایک دفعہ ایک عارف سے وہ مشہد گئے, وہاں پہ ان کو ایک درس دینا تھا. یہ ساری کہانیاں میری پرانی ہیں, لوگوں نے بہت سنی ہوئی ہیں, جو ہمارے سننے والے انہوں نے سنی ہوئی ہیں. تو وہ جناب علی درس دینے گئے تو وہاں پہ ہال بھر گیا. اس سے پہلے کہ وہ درس دینے آتے ہال بھر گیا. تو وہاں پہ ایک آدمی تھا جو وہاں پہ خادم تھا, خدام ہوتے ہیں جو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں. وہ کھڑا ہوا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں اللہ تم پہ رحم کرے, جو جہاں کہیں بھی ہے درود پڑھتا ہوا ایک قدم آگے آ جائے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایک آگے آ جاؤ تھوڑا, لوگ آگے آ گئے, تھوڑا سا بیٹھ گئے. اب وہ مسند تیار ہو گئی, وہ عارف آئے, ان کو کہا بھئی آپ بسم اللہ کریں درس دیں. وہ بیٹھے, انہوں نے خطبہ دیا. اس کے بعد لوگوں سے کہا اے لوگوں جو میں کہنا چاہتا تھا وہ وہی تھا جو اللہ نے اپنی کتاب میں کہا ہے, وہی اللہ کے نبی نے کہا ہے, وہی اماموں نے کہا ہے, اور وہ یہ خادم کہہ چکا ہے, اور مجھے یہی کہنا تھا. ان لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا ہو گیا, اس نے خادم نے کون سی تفسیر کی کلاس لی ہے, اس نے کھڑے ہو کر ایک اعلان کیا ہے. کہا ذرا غور کرنا اعلان کیا تھا. اے لوگو اللہ تم پہ رحم کرے, جو جہاں کہیں بھی ہے درود پڑھتا ہوا ایک قدم آگے آ جائے. اللہ تم پہ رحم کرے, جو جہاں کہیں بھی ہے درود پڑھتا ہوا ایک قدم آگے آ جائے. آپ اپنی زندگی میں جہاں کہیں بھی ہیں نا, حب اہل بیت کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھائیں. آپ کی بسم اللہ شروع, حب اہل بیت کے ساتھ, اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. اور ایک قدم آگے بڑھانا پڑے گا. وہ قدم کیا ہوگا؟ ایک تو ہے کہ حب اہل بیت کے ساتھ ہو, دوسرا ہے کہ خلوص کے ساتھ ہو. اب اسپیسیفک بات, اللہ کے بعد پھر مائک چلا گیا, درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. محمد, ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بھائی والدین کی اطاعت, والدین کا احترام واجب ہے یا نہیں ہے؟ واجب ہے. کتنا واجب ہے؟ سب سے زیادہ. صحیح ہے. آگے کوئی شخص ساری عبادتیں کرے, والدین کا احترام نہ کرے, خدا قبول کرتا ہے؟ نہیں. کوئی شک ہی نہ کرو, اس کے بغیر کام نہیں چلتا. کیوں کام نہیں چلتا؟ اب اس کو تفسیر کرنا ہے اسماء حسنیٰ میں. کیوں بھئی؟ اگر میں ملازم کے ساتھ صحیح نہیں ہوں وہ چل جائے گا, لیکن ماں باپ کے ساتھ صحیح نہیں ہوں وہ نہیں چلے گا. کیوں نہیں چلتا؟ خدا نے متعال کہتا ہے کہ جتنے رشتے میں نے دیے ہیں نا, جتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں, سب میرے کسی اسم اعظم کا اثر ہے. اگر مجھے اور آپ کو کھانا دیتا ہے تو کون سا اسم اعظم ہے؟ رزاق ہے, رزق دیتا ہے. اگر اس نے والدین دیے تو کون سا اسم اعظم تھا؟ یہ کون سا تھا؟ یہ تھا رحیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما. یہ صفت رحم خدا ہے. یہ پہلا قدم ہے. کون سا پہلا قدم ہے؟ صفت رحم. اگر کسی کو خدا کی سمت بڑھنا ہے اس کو رحیم ہونا پڑے گا. اگر رحیم نہیں ہے, والدین کے لیے, اپنے اطراف میں لوگوں کے لیے, حتیٰ جانوروں کے لیے,
نہیں سنا؟ وہ عارف تھا، عابد تھا، ایک دفعہ اس نے کسی بلی کو مرتے دیکھا، پانی پلانا تھا، نہیں پلایا، اس نے کہا میں وضو کروں گا چاہے وہ پیاس سے مر جائے. خدا نے کہا نہیں، تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہے. کیوں؟ صفت رحم نہیں ہے تیرے اندر. جس کے اندر رحم نہیں ہے اسے خدا قبول نہیں کرے گا. صفت رحم چاہیے، یہ پہلی سیڑھی ہے. اب آپ اپنی زندگی میں، میں اپنی زندگی میں سب سے اہم کام کیا کریں؟ کوئی کام ایسا نہیں کرو جو صفت رحم کے خلاف ہو. اور جو خدا کے رحم کے مظاہر ہیں، جیسے والدین، ان کا خیال کرو. جیسے کمزور انسان، خدا رحیم ہے، قبول نہیں کرتا کہ کوئی کسی کمزور پہ ظلم کرے. آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر اس بات کو چیک کرتے رہیں کہ کہیں ہم سے صفت رحم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. بس اس سے شروع کر لیں. ایک ڈاکٹرز کہتے ہیں سپلیمنٹ، دوائی کے ساتھ سپلیمنٹ، ذرا طاقت ملے گی. وہ کیا ہے سپلیمنٹ؟ بہت تیزی سے بلا میں، اب چونکہ اب ٹائم بہت گزر گیا تو میں سپلیمنٹ جلدی جلدی بول دوں. دیکھو بھائی، اللہ کے نبی کو جو پہلی صفت پوری دنیا نے پہچان کے دی وہ کیا تھی؟ صادق. یہ تمہارا میرا سپلیمنٹ ہے. صحیح ہے؟ تو بہت معذرت کے ساتھ عوامی الفاظ میں پیکج کمپلیٹ ہے. پہلی آپ کو صفت کیا چاہیے؟ رحم. اس کے ساتھ سپلیمنٹ کیا چاہیے؟ صادق ہونا. اگر یہ دو نہ ہوئے تو دوسری سیڑھی آئے گی سامنے؟ بھول جاؤ، ہو ہی نہیں سکتا. کوئی جھوٹا عارف ملے گا تمہیں؟ کوئی جھوٹا خدا سے قریب ملے گا؟ اگر سمجھ رہے ہو کسی کو کہ جھوٹا ہے اور یہ خدا سے قریب ہے، قطعاً سمجھ لو تمہیں مجھے دھوکہ ہو گیا. جھوٹا خدا کے قریب ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمام دنیا کی برائیوں کو ایک جگہ جمع کرو، اس کی کنجی شراب ہے اور جھوٹ شراب سے بدتر ہے. جھوٹا خدا کے قریب نہیں آ سکتا. ظالم سنگ دل خدا کے قریب نہیں آئے گا. جو دوسروں کے ساتھ سختیاں کرے، ان کو مصیبتوں میں ڈالے، وہ خدا کے قریب نہیں آ سکتا. تو عزیزان محترم، میں نے آپ کو زحمت دی، لیکن آپ کے لیے کیا عرض کرنے کی کوشش کی؟ آپ کے لیے ایک نقشہ بنانے کی کوشش کی. آپ کو پتہ تھا لیکن میں نے اس کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی کہ بھئی آپ کی اور میری زندگی کے اندر تمام تر واجبات کے پیچھے جو راز چل رہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، وہ قربتاً الی اللہ، وہ کہاں سے شروع ہوگا؟ وہ صفت رحم سے شروع ہوگا، اور صفت صدق، صداقت، یہاں سے شروع ہوگا. بس جتنا آپ نے ان دو پہ محنت کر لی، اتنا ہی آپ کی اور میری زندگی کے اندر قرب خدا بڑھے گا. اچھا، اگر آپ کو اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی ہم لوگ خدا کے قریب ہیں یا نہیں ہیں، تو کیسے دیکھیں؟ بہت سختی کا ایک اور لفظ ہے. فجر کی نماز ہم خوشی سے پڑھتے ہیں یا کوڑ کے پڑھتے ہیں؟ اگر فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اٹھتے ہیں تو خوشی سے اٹھتے ہیں یا کوڑ کے اٹھتے ہیں؟ اگر خدا کے قریب ہوتے تو کوڑے کیوں تھے؟ اچھا، اگر میں نے دنیا میں عبادتیں کوڑ کے کی ہیں تو یہ عبادتیں برزخ تک پہنچ جائیں گی؟ نہیں، برزخ وہ ہے جو میں نے ارادے سے کیا ہو، خوشی سے کیا ہو. بہت سخت ہے معاملہ برزخ کا. عزیزان محترم، ٹائم تو میں نے آپ کا بہت لیا، لیکن جو میری طاقت توانائی میں تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی. سب کچھ حب اہل بیت کے اوپر ہے. ان کی قربانیاں ہیں، ان کی فداکاریاں، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا سکھانے کے لیے. خدا دیکھ رہا تھا جب یہ سب قربان ہو رہا تھا. ہاں، خدا دیکھ رہا تھا جب یہ قربانیاں دیکھ رہے تھے، ساری قربانیاں دے رہے تھے، خدا دیکھ رہا تھا. ہاں، خدا دیکھ رہا تھا. ہم ان کی قربانیوں کو یاد کریں گے، خدا دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا؟ دیکھے گا. اجر دے گا یا نہیں دے گا؟ بہت دے گا، بہت دے گا.
کیسی قربانیاں دی انہوں نے. کچھ قربانیاں ایسی ہوتی ہیں جس پہ اللہ کے فرشتے لرز جاتے ہیں. بعض روایات ہیں ہمارے پاس، کوئی کام ہوتا ہے خدا کے فرشتے لرز جاتے ہیں اور خدا کے حضور پہنچ کے فریاد کرنے لگتے ہیں، اے خدایا یہ ہو گیا، اے خدایا یہ. سب سمبولک ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں عرش خدا ہل جاتا ہے. عرش خدا ہل جاتا ہے. نہیں معلوم عرش خدا کا مطلب کیا ہے. بہت بڑی کوئی بعظمت چیز ہونی چاہیے عرش خدا. ایک بہت عجیب روایت ہے، کل پرسوں بھی میں نے ایک جگہ پہ مجلس میں مصائب میں یہ عرض کی تھی، دوبارہ عرض کرتا ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے. روایت میں کہا کہ ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پہ عرش خدا ہل جاتا ہے. تو وہ کون سی جگہ ہے؟ اچھا وہ اسماء الحسنی والی بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو خدا کا رحم کا نظام ہے، جب اس کو کہیں کوئی برا اثر ہوا، یعنی کسی نے اس کی خلاف ورزی کی، تو خدا کا نظام پھر کام کرے گا. تو اس مثال میں تھا کہ خدا کا عرش ہل جاتا ہے. کب؟ کہا اس وقت جب کوئی بچہ ہو کم عمر کا، اس کی ماں مر جاتی ہے. کوئی بچہ ہو کم عمر کا ہو. بچہ کم عمر میں کس سے عادی ہوتا ہے، کس سے مانوس ہوتا ہے؟ ماں سے ہوتا ہے. خدا اتنا رحیم ہے، اگر کسی سے کم عمری میں ماں کو لے لیتا ہے تو حساب کتاب میں اس پر خاص تخفیف کرتا ہے. کہتا ہے میں نے اس کو بچپنے میں ماں نہ ہونے کا صدمہ دیا تھا. تو ہمارے پاس روایت ہے کہ فرشتے کسی کے نام اعمال کو اللہ کے پاس لے کر آئے. کہا خدایا اس نے اتنا گناہ کیا، اتنا گناہ کیا. کہا بچپنے میں یتیم ہوا تھا کیا؟ کہا ہاں خدایا ہوا تھا. کہا بھائی یہ ان گناہوں کو سب ختم کر دو. کہا کیوں؟ کہا اس کا باپ میں نے بچپنے میں مار دیا تھا، اب میں دوبارہ اس کو صدمہ نہیں دینا چاہتا. خدا رحیم ہے. باپ مر جائے خدا یہ تخفیفیں دیتا ہے، ماں مر جائے کسی کی. اب اس روایت نے ایک اور منظر بنایا ہے بڑا عجیب. دیکھو ہم لوگ تو ایک دوسرے کے دلوں کی کیفیتوں کو نہیں جانتے نا. بھائی مجھے کیا پتا آپ کے دل میں کیا دکھ ہے، کیا سکھ ہے؟ خدا تو جانتا ہے، تو احوال وہ جانتا ہے. اب یہاں پہ ممکن ہے کوئی بیٹھا ہو جس کو اپنی ماں کی یاد آئی ہو. مجھے تو نہیں پتا کہ اس کے دل میں ماں کی یاد آئی ہے، لیکن جس کو یاد آ رہا ہے وہ تو اس کا دل جانتا ہے نا. تو روایت نے اس معاملے کو تھوڑا سا آگے بڑھایا. کہا اگر کوئی بچہ ہو جس کی ماں مر جائے، بچہ بہت چھوٹا تھا، اب ماں کی موت کے بعد پہلی رات آئی ہے، بچے کو نیند نہیں آتی چونکہ اس کی ماں مر چکی ہے. بڑی سختی سے رو دھو کر سو جاتا ہے. اچھا جب بچہ سو جاتا ہے نا تو بھول جاتا ہے کہ ماں مر گئی ہے، بھول جاتا ہے. رات میں اس کو عادت ہوتی ہے کہ رات کو جب اسے ڈر لگتا تھا تو ماں کا ہاتھ تھام لیتا تھا. اب پہلی رات تھی، اس کو تو یاد ہی نہیں رہا کہ ماں مر گئی ہے. رات میں کہیں اٹھا اور ماں کا ہاتھ تھامنے لگا تو ماں کا ہاتھ نہیں ملا، تو اس نے ہاتھ سے ماں کی جگہ کو ڈھونڈا اور ماں نہیں ملی تو گھبرا کے اٹھا کہ میری ماں کہاں ہے. تو اس کو یاد آیا کہ ماں تو مر گئی ہے. اب دوبارہ دل میں وہ بھٹنا شروع ہوا کہ ارے ماں مر گئی میری. عرش خدا ہل جاتا ہے جب ایسا یتیم روتا ہے، اور اگر وہ یتیم بی بی زینب ہو، اگر وہ یتیم حسین عظیم ہو. بس وہ لمحہ سوچو جب امیر المومنین نے کہا بچوں اپنی ماں سے الوداع کرو، سید الشہداء نزدیک آئے، کہا پہلے میری ماں مجھ سے الوداع کرے گی. اب کائنات متحیر ہے کہ اے خدایا اب تیرے نظام میں کیا ہوگا. حسین نے خواہش کر دی ہے. اب امیر المومنین کی روایت ہے خدا کی قسم فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹ گئے.
بس عزیزوں، ماں نے الوداع کر دیا، حسین نے بھی الوداع کر دیا، لیکن اب آپ خود دل سے پوچھو، ارے کہیں مائیں بھلاتی ہیں؟ اب شب عاشور آئی، وہ ماں کہاں ہے؟ پھر شب عاشور کربلا میں ہے۔ نافع بن حلال کو سید الشہداء یاد دلا رہے ہیں، ارے میری ماں ہے جو رو رہی ہے۔ پھر اگلا لمحہ آیا، وہ سید الشہداء قتل گاہ میں ہیں، بی بی زینب طلع زینبیہ پر ہے، اور ماں کبھی حسین کو دیکھی ہے اور کبھی بی بی زینب کو دیکھ رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ، نبی اولاد نبی کا تجھے واسطہ، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا اس قلیب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، ان کے نام گرامی کے صدقے میں، ہمارے دلوں میں ان کا جو احترام ہے اس کے صدقے میں ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے خدایا، ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ جو اس راہ میں شہید ہوئے انہیں شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما۔ خدایا، ان قربانیوں کے صدقے میں، ان جانثاریوں کے صدقے میں، خدایا جو دنیا بھر کے اندر اہل بیت کے چاہنے والے دے رہے ہیں، تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کی عظمت و تقدس کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان کے آبان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمیں امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبیک وعترتہ الطاہرین۔